السلام علیکم ریڈرز. ناول حزب اللہ، رائٹر فاطمہ لغاری. ایک ہی مذہب کے پیروکار جو اپنے مذہب کی تعلیمات پر دل سے ایمان لاتے ہیں، وہ فرقوں میں بٹ کر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں. فرقہ واریت میں بٹے یہ لوگ کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ان کا مذہب سچا ہے؟ اسلام کی ہی مثال لے لیں. ہر شخص نے اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنائی ہوئی ہے اور دوسروں کی مسجد میں جانے کو حرام قرار دیتا ہے. اس کی نگاہ میں اس کے سوا دوسرے فرقے سے تعلق رکھنے والا ہر شخص کافر ہے، اسلام دشمن ہے. ایسا مذہب کیوں کر سچا ہو سکتا ہے جو اپنی پیروکاروں کے درمیان اتحاد قائم نہیں کر پایا؟ اس کا سوال کافی چھپتا ہوا تھا جس میں صرف اسلام کو نشانہ بنایا گیا تھا. وہ اپنے بالوں کو اونچی پونی میں باندھتے ہوئے منتظر نگاہوں سے لیپ ٹاپ کی روشن اسکرین کو دیکھنے لگی. اسے کسی کے جواب کا انتظار تھا، وہی جو لاجواب کر دیتا تھا. غیر ارادی طور پر اسے اب بدر عرف جوزف کے جواب کا بھی انتظار تھا. وہ لڑکا جو اپنی پہلی ملاقات میں اسے بہت معصوم اور سادہ سا لگا تھا، تاریک اور منافق دنیا میں صاف دل والا لڑکا. اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا وہ اتنی گہری باتیں کر سکتا ہے. اس کی کہانی تھوڑی تلخ تھی، اس کے تجربے تلخ تھے، مگر یہ تلخی کبھی اس کے مزاج پر اثر انداز نہیں ہوئی تھی، اور یہی چیز اسے سب سے منفرد بناتی تھی. اس کے ذہن کے پردوں پر کئی مناظر لہرائے تھے، جن میں وہ منظر بھی تھا جب جنرل بدر کا کان پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے لے جا رہا تھا. خفیف سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر دوڑ گئی تھی. صرف بدر ہی نہیں، وہ لڑکا بھی تو معصوم سا تھا جو سیڑھیوں سے گر جایا کرتا تھا، جو کتاب کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتا تھا، اور جو سفید کوٹ پہن کر ناک پر چشمہ ٹکا کر پوچھا کرتا تھا، اچھا لگ رہا ہوں نا؟ اس کی زندگی میں اسے ایسے لوگ ملنے لگے تھے جو بہت تھوڑے سے وقت میں اسے اچھے لگنے لگے تھے، جن کی معصومیت سے اسے محبت ہونے لگی تھی، جن کی اچھائی اسے برائی کے ان گڑھوں میں رہبر ستارے کی مانند محسوس ہو رہی تھی. رہبر ستارے کی مانند. فرقہ واریت یعنی ایک ہی مذہب کے لوگوں کے بیچ چند مسائل میں تنازعات کی بنا پر علیحدہ گروہ بنا لینا. جیسے سیاست میں ایک پارٹی کے لوگ آپس میں کسی مسئلے پر جھگڑ پڑتے ہیں اور وہ ایک پارٹی ٹوٹ کر 2 پارٹیوں کو جنم دیتی ہے. بنیادی پلان، سوچ اور تمام منصوبے ایک ہی ہوتے ہیں، بس چند بہت چھوٹے سے اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں جو نا اتفاقی کا سبب بنتے ہیں. اسی طرح مذہب میں ہوتا ہے. اسلام کی مثال لیں. عام لوگوں کی سوچ دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے جو میلاد کرتا ہے وہ بریلوی، اور سنی جو نہیں کرتا وہ دیوبندی، جو داڑھی نہیں کاٹتا وہ اہل سنت. ہاں، بنیادی طور پر باقاعدہ ان کے عقائد میں اختلاف پایا جاتا ہے، مگر وہ عقائد ایسے ہیں کہ ان سے ان کا ایمان خطرے میں نہیں پڑتا. قادیانیوں نے جب ختم نبوت کا انکار کیا تو انہیں اسلام سے خارج قرار دیا گیا. ان کے خلاف مہم پر فرقوں میں بٹے مسلمان آپس کی دشمنیاں بھول کر متحد ہو گئے اور پاکستان میں باقاعدہ ان کے خلاف قانون پاس کروایا. الغرض یہ کہ اختلاف ہر جگہ پایا جاتا ہے، ہر انسان کی سوچ مختلف ہے، ہر چیز کو مختلف زاویوں سے دیکھا اور پرکھا جاتا ہے. مذہب یونیورسل ہے، یعنی جیسا ہے ویسا ہی رہے گا، اس میں بدلاؤ کی گنجائش نہیں. جنہوں نے مذہب میں تحریف کی کوشش کی وہ ذلیل و خوار ہوئے ہیں. بنیادی عقائد کو آپ نہیں چھیڑ سکتے، لیکن اگر لوگ چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر اختلاف ظاہر کر کے اپنی الگ مسجد بنا لیتے ہیں تو ہم نہیں کہہ سکتے وہ منکر ہو گئے ہیں. ہمارے معاشرے میں اس بات پر فساد کھڑا ہو جائے گا کہ ارکان اسلام میں پہلے روزہ ہے یا حج. ان کی ادائیگی سے متعلق کسی کو کوئی پرواہ نہیں، لیکن اگر کسی نے روزہ بعد میں حج پہلے فرض قرار دیا تو عقیدہ خراب ہو گیا. وہابی ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے کہ نعرے لگنا شروع ہو جائیں گے. یہ بہت چھوٹے سے مسائل اور بالکل انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، مگر ان کی وجہ سے آپس میں فسادات کھڑے کرنا بھی کوئی حل نہیں. میں دیوبندی ہوں، مجھے تب تک کسی سنی سے کوئی مسئلہ نہیں جب تک وہ اسلام کے بنیادی عقائد میں تحریف نہ کرے. اگر وہ کرتا ہے تو قادیانیوں کی مثال میں پہلے ہی پیش کر چکا ہوں. فرقہ واریت بلا شبہ امت مسلمہ میں نا اتفاقی کے بیج بو رہی ہے، مگر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اسلام پر مر مٹنے والے ہی لوگ اسلام کی ناموس کی خاطر اپنے اپنے فرقوں سے قطع نظر ہو کر ایک ہی محاذ پر متحد ہوئے ہیں. اسی لیے یہ کہنا قطع مناسب نہیں کہ جو دین اپنے پیروکار کو ایک جھنڈے تلے جمع نہ کر سکا وہ کیوں کر سچا ہو سکتا ہے. مزید یہ کہ اس بات صرف اسلام کی نہیں ہے، فرقے ہر مذہب میں ہیں. عیسائیت میں دیکھیں، کیا مشرقی کلیسا اور مغربی کلیسا کے تنازعات نے مختلف فرقوں کو جنم نہیں دیا تھا؟ ہندوؤں کو دیکھیں، انہوں نے تو باقاعدہ انسانوں کو طبقات میں تقسیم کیا ہوا ہے. نچلے طبقے والے لوگ شہر میں داخل نہیں ہو سکتے
मुकद्दस किताबों को पढ़ना दूर की बात सुन तक नहीं सकते। यहूदियत को देखें तो ये मज़हब 70 फ़िरक़ों में बटा था, तो तनकीद का निशाना सिर्फ इस्लाम क्यों? हर मज़हब में फ़िरके हैं, तो क्या आप मज़हब से इनकार करेंगे? खुदा के अहकाम साफ और वाज़ेह हैं। ये इंसान है जो उनमें तहरीफ करता है और उन पर सवाल उठाता है, हालांकि वो ये हक नहीं रखता। वो कई पल बिना पलक झपकी स्क्रीन को देखती रही। उसे एकदम घुटन का एहसास हुआ था, आंखें जलने लगी थी। वो किसके इंतजार में थी? हर सवाल का जवाब सामने था, तो वो क्यों कतरा रही थी? वो क्यों अभी तक पस्ती की तरफ जा रही थी? मुसलसल वो यूं ही बेहिस्सो हरकत बैठी थी जब एक नम सी आवाज़ उसकी समाज से टकराई। तुम भी एक लाइट हाउस की तरह हो इज़ा। जब तक तारीकी है, कई मुसाफिर समंदर की बेरहम मौजों की नज़र हो जाएंगे। जब ही सितारे चमकेगा तो रहबर कहलाएगा। उसने सांस लेना चाहा, वो सांस नहीं ले पाई। ज़ियाद कमरे में दाखिल हुआ तो पहली निगाह ही उस पर जा टिकी। उसने मुबम सा मुस्कुराते हुए दरवाज़ा बंद किया, फिर उसके करीब आया। वो मेज़ पर सर रखे बेखबर सो रही थी। शायद काम करते करते आंख लग गई थी। तमाम स्क्रीनें रोशन थीं, यकीनन यही हुआ था। इर्द गिर्द चॉकलेट और च्युइंगम के रेपर पड़े थे। सर के नीचे मासूमियत से दायां बाजू फैलाया हुआ था। बाल फिसल कर चेहरे पर आन गिरे थे। उसने बहुत आराम से उसके चेहरे से बाल हटाए थे। नाक पर टिका चश्मा वाज़ेह हुआ। उसने बहुत एहतियात से चश्मे को उतारकर एक तरफ रख दिया। मोहब्बत भरी निगाह उस पर डाली, फिर कबर्ड की तरफ बढ़ा। कबर्ड खोलकर मतलाशी निगाहों से अंदर झांका तो सामने उसकी मतलूबा चीज़ मिल गई। उसने शाल उठाकर कबर्ड बंद किया। उसी पर वो ठटक कर रुका था। ये शॉल वही थी जो उसने उसे गन्नाता में दी थी। एक तरफ उससे मोहब्बत ना करने का दावा था, दूसरी तरफ उसकी दी गई चीज़ों की इतनी अहमियत थी। उसकी मुस्कुराहट गहरी हुई। आगे बढ़कर शॉल खोलकर उस पर फैला दी। चंद पल वो वहीं खड़ा रहा, फिर सोफे की तरफ आया। मेज से लैपटॉप उठाया और जूते उतारकर सोफे पर आलती पालती मारकर बैठ गया। लैपटॉप ऑन किया, फिर कलाई पर बंदी घड़ी उतारकर एक तरफ रखी। सर पर टिकी पी कैप उतारकर अपने बराबर में रखी, फिर बालों में हाथ चलाकर उन्हें माथे पर बिखेरा। वो जंदल की वजह से परेशान था। वो वहाँ क्या कर रहा था और तभी क्यों, जब वो उस शख्स से मिलने जा रहा था जो उसे दलाल के मुताबिक मालूमात देने वाला था। तरह तरह के ख्यालात थे जो उसके जहन में आ रहे थे। उसे उस पर यकीन था, एतमाद था, मगर फिर भी जो कुछ वो अपनी आंखों से देख कर आ रहा था वो क्या था और जंदल ने झूठ क्यों बोला था? उसने अंगिश्ते शहादत और अंगूठे से अपनी नाक की हड्डी को मसला था। सर के पिछले हिस्से में दर्द की टीसें उठी थी। वो आंखें मीच कर खोलता लैपटॉप की रोशनी स्क्रीन की तरफ मुतवज्जा हुआ। गूगल खोला और फिर लब दांतों में दबाए कुछ सर्च करने लगा। अंधेरे में लैपटॉप की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो PTSD के बारे में पढ़ रहा था और जैसे जैसे वो पढ़ रहा था वैसे ही धड़कनें सुस्त पड़ती जा रही थी। दिल पर जैसे भारी बोझ आन गिरा था। उसे अभी 5 मिनट ही हुए थे कि किसी एहसास ने उसे चौंकाया था। उसने सर उठाकर स्वाद की तरफ देखा। सर धीरे धीरे नफी में हिलाते हुए वो नींद में कुछ बड़बड़ा रही थी। उसने जल्दी से लैपटॉप एक तरफ रखा, फिर उठकर उसके पास आया, कमरे की लाइट जलाई और उस पर झुका। स्वाद, स्वाद उठो। वो उसका गाल थपथपाते हुए कह रहा था। स्वाद की पेशानी पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। वो अब सही मायनों में परेशान हुआ था। स्वाद, आंखें खोलो यार। उसकी आवाज़ तेज हुई थी। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी थी। तनफ्फुस बुरी तरह बिगड़ा हुआ था। वो खौफजदा निगाहों से उसे देखा। मैं उसके मुंह से टूटे फूटे बेरब्त अल्फाज निकले थे। कुछ नहीं हुआ, ख्वाब में डर गई हो तुम। वो टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकालते हुए उसे तसल्ली दे रहा था। उसे अपना सर चकराता हुआ महसूस हुआ था। पेट में मत्ती सी होने लगी थी। ज़ियाद ने उसकी तरफ पानी का गिलास बढ़ाया था। उससे पहले कि वो ग्लास थामती उसे के आई थी। मुंह पर हाथ रखती तेजी से वॉशरूम की तरफ भागी थी। वो ग्लास हाथ में ली परेशान सा वहीं खड़ा रहा। बेसन के पास खड़े होकर उसने नल खोल दिया। पानी की छींटे अपने चेहरे पर मारे। टांगों से जान निकल रही थी। नकाहत का अजीब सा एहसास था। उसने हमेशा की तरह इस बार भी खुद को गहरे पानी में जाते देखा था। पानी जो नीले रंग से धीरे धीरे स्याह रंग में बदलने लगा था। उसने अपने जिस्म में पानी दाखिल महसूस किया था। उसे अपनी मौत यकीनी नजर आई थी। समंदर की अथाह गहराइयाँ जो हमेशा उसे खौफ में मुब्तला करती थी। उसने नल से धार की सूरत में बहते पानी को देखा और फिर तेजी से नल बंद कर दिया। गहरी सांस लेकर खुद को आईने में एक नज़र देखा, फिर चेहरा खुश करके बाहर आ गई। निडाल से निगाहों से सामने खड़े ज़ियाद को देखा। चेहरा एकदम मुस्महल सा लगने लगा था। ठीक हो? परेशानी से पूछा गया था।
وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی، سر صوفے کے بازو پر ٹکا دیا اور آرام سے اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ میں ہمیشہ پانی دیکھتی ہوں، سمندر کی اتھاہ گہرائیاں جن کے زور کے آگے خود کو بہت بے بس محسوس کرتی ہوں۔ مجھے سمندر کبھی پسند نہیں آئے۔ سمندر ظالم ہوتے ہیں، خوبصورت اور ظالم، جو ہر چیز کو خود میں بھینچ لیتے ہیں، بکھرتے ہوں کو سمیٹ لیتے ہیں۔ آغا جان کو سمندر سے بہت محبت تھی، یہ محبت زہریلی تھی، انہیں ختم کر گئی۔ مجھے سمندروں سے ڈر لگتا ہے زیاد۔ اس کی آواز میں خوف تھا، آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی۔ وہ پلکیں جھپکتا اسے دیکھ رہا تھا۔ تم اپنے ہر خوف سے لڑ لو گی، وہ یقین سے کہہ رہا تھا۔ سعد نے چہرہ ترچھا کر کے اسے دیکھا۔ کئی پل یوں ہی خاموشی سے گزر گئے، پھر اس نے آرام سے اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا۔ زیاد نے اس کے گرد بازو حمائل کرتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ تم کب آئے؟ بس تھوڑی دیر پہلے، جب تم سو رہی تھی۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے جواب دے رہا تھا۔ کام ہو گیا؟ تقریباً، ہم انہیں جلد ڈھونڈ لیں گے۔ اس کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ سعد نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ نگاہیں اس کے چہرے سے ہوتی اس کی گردن پر ٹکی جہاں سنی پلاس لگی تھی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ گردن پر کیا ہوا ہے؟ معمولی چوٹ ہے، اس نے ٹالنا چاہا تھا۔ دیکھنے دو۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سنی پلاس اتاری تھی۔ زخم پر نگاہ پڑتے ہی اس کی نگاہ حیرت سے پھیلی تھی۔ زخم گہرا اور تازہ تھا، ابھی بھی خون لگا ہوا تھا۔ کسی نے پوری قوت سے اپنے دانت گاڑے تھے، تبھی گہرے نشان بنے ہوئے تھے۔ یہ کیسے ہوا؟ کس نے کیا؟ وہ پریشان ہوئی تھی۔ ایک سائیکوپیتھ سے ملا تھا، اس نے تحفہ دیا ہے۔ وہ شرارت سے مسکرایا تھا۔ سعد نے خفا خفا سی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تمہیں اس کا منہ توڑ دینا چاہیے تھا، ہلکے سے غصے سے کہتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ زیاد نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ کہاں؟ فرسٹ ایڈ باکس لینے، خون صاف کروں۔ اس کے ہاتھ پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑی۔ اپنی اجلت پر وہ شرمندہ ہوا۔ وہ مسکراہٹ دباتی میز کی طرف بڑھ گئی۔ وہ لب کو چلتا اسے دیکھنے لگا۔ وہ باکس لے کر اس کے برابر میں بیٹھی، اچھے بچوں کی طرح آلتی پالتی مار کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ تمہیں پتہ ہے میں تمہارے پیچھے روئی ہوں۔ اس کی گردن پر لگا خون صاف کرتے ہوئے اسے بہت اہم معلومات فراہم کی گئی تھی۔ کیوں بھلا؟ کیا یہ میرا حق نہیں کہ میں اپنے کلائنٹ سے اپنی محبت کی رقم وصول کروں؟ وہ مصروف سے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ ہاں، بشرط یہ کہ تم نے کام ٹھیک کیا ہو، اس نے سوچ کر جواب دیا۔ میں نے کام ٹھیک کیا تھا، بس رپورٹ میں تھوڑی سی تبدیلی کی تھی اور خیام نے میرا چیک پھاڑ دیا۔ مجھے اور بدر کو آئی فون لینا تھا۔ وہ خون صاف کر چکی تو سنی پلاس اٹھانے لگی۔ کیسی تبدیلی؟ یہی کہ خاتون انلس میں رہتی ہیں اور ان کا ایک بڑا بھائی ہے جو ڈاکٹر ہے۔ ٹیکنیکلی یہ جھوٹ نہیں ہے، چھوٹے بھائی بھی بہنوں کے لیے بڑے ہی ہوتے ہیں، اور جنرل کا کیا ہے، وہ جاسوس ہے اور زندگی میں جانے کتنی بار ڈاکٹر کے روپ میں سب کو دھوکہ دیا ہوگا۔ اس نے باکس بند کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ وہ اب مکمل اس کی طرف متوجہ تھی۔ اور مختصر سے سوال تھا، اور یہ بھی کہ وہ اپنے شوہر کے ہمراہ انلسٹ میں رہتی ہے۔ بات غلط ہے مگر یہ خواہش ہے نا میری؟ معصومیت سے اسے دیکھا گیا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اور بس یہی کہ میں نے تصویر کسی اور خاتون کی لگائی تھی، اور بس یہی لکھا تھا کہ خاتون کے 2 بچے ہیں۔ اس کے اٹھے کندھے ڈھیلے پڑے تھے، خفگی سے ناک سکیڑی گئی تھی۔ زیاد کی آنکھوں میں شرارت چمکی تھی۔ بس 2؟ وہ جیسے مایوس ہوا تھا۔ وہ اس کے سوال پر سر اس بات میں ہلا گئی۔ ہاں 2، کم ہے کیا؟ اس بار اس کا سر اس بات میں ہلا تھا۔ ذاتی تجربہ بتاؤں تو ایک بھائی کے ساتھ بھائی اور بہن کے ساتھ بہن لازمی ہونی چاہیے۔ مجھے بہنیں بہت اچھی لگتی ہیں اور بھائی کی کمی بھی محسوس ہوتی ہے، وہ دھیمی آواز میں کہہ رہا تھا۔ نگاہیں اس کے چہرے پر ٹکی تھیں جو اب واقعی گہری سوچ میں پڑ گئی تھی۔ یہ بھی ہے، اگر میرا بڑا بھائی ہوتا تو اس کی سائیڈ لے کر جنرل کو سیدھا کر کے رکھتی، اور بہن، ہاں کبھی کبھی اس کی کمی محسوس ہوتی ہے، مگر اچھا ہے میری کوئی بہن ہوتی تو شاید میری اتنی زیادہ اہمیت نہ ہوتی۔ وہ کھل کر مسکرائی۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کوئی تمہاری جگہ لے سکتا ہے؟ اس کے چہرے پر آتے بالوں کو اس کے کان کے پیچھے اڑستے ہوئے پوچھا گیا۔ شاید جو لوگ ہمیشہ سے اکیلے رہے ہوں، پھر اچانک سے ان کے پاس بہت سی محبت آ جائے تو یہ خوف فطری ہے۔ وہ کندھے اچکا گئی۔ تبھی تو کہہ رہا ہوں، 4 بہن بھائی ہوں گے تو اکیلے پن سے بچے رہیں گے۔ وہ شرارت سے کہتا لب دانتوں میں دبا گیا۔ لیکن اب تو جو ہونا تھا ہو گیا۔ میں تمہیں یہ بتا رہی ہوں کہ میں روئی ہوں کیونکہ خیام نے میرا چیک پھاڑ دیا ہے جو میں نے ایزا سے لیا تھا۔ وہ بس اپنے موضوع کی طرف واپس آئی تھی۔ اگر تمہارا کوئی بڑا بھائی ہوتا تو خیام کی یہ جرت نہ ہوتی۔ اس کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ سعاد نے آبرو تان کر اسے دیکھا۔ سیاد،
तुम्हें मैं कितनी मासूम लगती हूँ? अचानक सवाल हुआ था। तुम बस मासूम हो, उसने सोचने के लिए बहुत थोड़ा सा वक्त लिया था। मैं नहीं हूँ। तुम्हारी बातें बिल्कुल मेरी समझ में आ रही हैं और मैं उन्हें नज़रअंदाज कर रही हूँ क्योंकि फ़िलहाल तुम्हें तवज्जो देनी होगी इस बात पर कि मैं रोई हूँ। उसने एक ही सांस में तेजी से कहा था। वो चंद पल ठहर कर उसे देखता रहा, फिर बेख्तियार हंस दिया। मैं कैसे फरामोश कर गया कि मेरे मुकाबिल स्वाद यूसुफ जई हैं। वो उसके हाथ अपने हाथों में रहते हुए कह रहा था, तुम्हें मेरे हक के लिए लड़ना होगा। वो मिनमिनाई थी। मसलन किस लिए? यही कि वो चेक जो फाड़ा है वो मुझे सही सलामत दोबारा दिलवाया जाए। मुझे आईफोन लेना था और बहुत सारे गाउन, हिजाब और हैंडबैग्स भी, जॉगर्स, सैंडल्स और हाँ स्नैक्स, चॉकलेट्स और ऐसी कई चीज़ें। उसने लंबी लिस्ट पेश की थी। लेकिन ये तुम्हारा और तुम्हारे उस्ताद का मामला है, मैं कैसे कुछ बोल सकता हूँ? उसने कंधे उचका दिए। अच्छा, फिर अच्छे शोहरों की तरह बीवी के ख्वाहिशात का एहतराम तो कर ही सकते हो ना? उसने नाक से कही थी। वल्लाह, महीने का आखिर चल रहा है, उसने बेचारगी से कहा था। वो उसके अंदाज पर खिलखिलाकर हंसी थी। लग रहे हो ना मशरकी शौहर, आम सी बीवी के आम से शौहर। वो उसकी बात पर मुस्कुराकर उसे देखने लगा। खास ही स्वाद का खास सा ज्याद। उसने उसके कान के पास झुकते हुए सरगोशी की थी और ठहर सी गई थी। उसके लबों पर दौड़ती मुस्कुराहट गहरी हुई थी। वो हर बार अपनी मोहब्बत का इजहार बहुत मुख्तलिफ से अंदाज में करता था और उसका हर अंदाज लाजवाब कर देने वाला था। जैसे इस वक्त वो चाहकर भी कोई जवाब तलाश नहीं कर पाई थी। बस यूं ही उसके रूबरू बैठे, आंखों में अनोखी चमक लिए, तशक्कुर भरी निगाहों से उसे देखा था, जो मुकाबिल को सरशार कर गई थी। आज उन्हें अपने प्लान पर अमल करना था। ख़याम ऑफिस गया था जबकि जंदल और ज़ियाद हमले की कामयाबी के मुंतजर थे। बदर और स्वाद मुकम्मल तैयारी के साथ स्क्रीनों पर निगाहें जमाए बैठे थे। ख़याम की तरफ से इशारा मिला था और वो दोनों अपने सामने रखे कीबोर्ड्स पर झुके थे। स्याह बालों वाली वो लड़की अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। जब उसे कोई पैगाम मौसूल हुआ तो उसने जल्दी से अपना लैपटॉप गाड़ी के बॉनेट पर रखा और नाक पर चश्मा टिका लिया। सब स्पी कैब वाला वो लड़का कैफेटेरिया में बैठा था जब उसकी स्क्रीन पर कोई पैगाम चमका। अगले ही लम्हे वो हमले में शामिल हो चुका था। उसने नींद से उठकर अंगड़ाई ली और निगाह सामने स्क्रीन पर मिले पैगाम पर टिकी। उसकी नींद फक से उड़ी और वो लैपटॉप गोद में रखकर अपनी उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर चलाने लगी। आन की आद में स्वाद यूसुफजई अपने जैसे 15 शातिर दिमागों को इस हमले में शामिल कर चुकी थी। ठीक 5 मिनट बाद किसी ने बदहवासी में उसके ऑफिस के दरवाजे पर दस्तक दी थी। मुस्बत जवाब मिलने पर एक लड़का बिगड़े तनफ्फुस को बहाल करने की कोशिश करता अंदर आया था। कंपनी पर साइबर अटैक हुआ है, उसने फूली हुई सांसों के दरमियान कहा। ख़याम के माथे पर बल नमूदार हुए। टीम कहाँ है? वो जल्दी से कुर्सी से खड़ा हुआ था। हम उन्हें रोक नहीं पा रहे। लहजे में खौफ था। वो तेजी से बाहर की तरफ भागा था। राहदारी से गुजरता वो लिफ्ट की तरफ बढ़ा था। उसके लिफ्ट में दाखिल होते ही वो लड़का भी उसके साथ आया था। आईनी दरवाज़ा बंद हुआ। लिफ्ट 5वीं मंजिल पर रुकी। दरवाज़ा खुला और वो दोनों बाहर आ गए। राहदारी से गुजरकर वो सिक्योरिटी रूम के दरवाजे पर रुके। दरवाजे पर लगी स्क्रीन ने दोनों की शनाख्त की और दरवाज़ा खुल गया। उसका अगला कदम उस बड़े से हॉल की तरफ उठा था। ठीक बीच में दीवार के पास बड़ी सी स्क्रीन लगी थी। इर्द गिर्द बहुत सी कुर्सियों पर कई हैकर्स बैठे थे। हर गुजरते लम्हे के साथ कीबोर्ड पर चलती उनकी उंगलियों की रफ्तार बढ़ रही थी। ठंडे यक माहौल में भी उन्हें पसीना आ रहा था। उसने निगाहों का रुख स्क्रीन की तरफ किया। वहां कोई नक्शा खुला था जिस पर जगह जगह छोटे छोटे सिर्फ निशान नजर आ रहे थे। हम उन्हें ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं मगर कोई फायदा नहीं। ये कोऑपरेटिव साइबर अटैक है। इस एक हमले के पीछे कई शातिर दिमाग हैं। उन्हें रोकना मुश्किल है। किसी की घबराई हुई आवाज़ उसकी समाज से टकराई। पैंट के जेबों में हाथ डाले वो पुरसोच निगाहों से स्क्रीन को देखने लगा। बस कुछ मिनट और ख़याम, सिर्फ चंद मिनट। वो बहुत पुरजोश थी। लबों पर खफीफ सी मुस्कुराहट दौड़ रही थी। आंखें जहाना से चमक रही थी। हर चीज़ ठीक जा रही थी। वो उनके लिए हमले से बचने के तमाम रास्ते मसदूद कर चुकी थी। उसे खुद पर, अपनी जहानत पर बेतहाशा प्यार आया था। कुछ भी करो, किसी भी तरह उन्हें कंपनी के डेटा तक रसाई हासिल करने से रोको। उसकी आवाज़ बुलंद हुई थी। वहां बैठे लोगों की हथेलियां भीगने लगी थी। वो सिस्टम में दाखिल हो चुके हैं, किसी ने डरते डरते बताया था। एक लम्हे के लिए सबको सांप सूंघ गया था। उन्हें हर हाल में रोको, वो चिल्लाया था। चेहरा गुस्से से लाल पड़ने लगा था। शाबाश, ऐसे ही चिल्लाते रहें। बस 1 मिनट उस्ताद जी, वो उसके कान में चहकी थी। इनाम के तौर पर हमारा आईफोन डन करें सर। बदर की आवाज़ से खुशी छलक रही थी। यही वो लम्हा था जब उसे कोई पैगाम मौसूल हुआ था।
اس نے موبائل کی روشنی اسکرین پر جگمگاتا پیغام پڑھا، ماتھے پر بل نمودار ہوئے اور اگلے ہی لمحے وہ حکم صادر کر رہا تھا، سرور بند کر دو، ابھی کے ابھی سرور بند کر دو۔ اس کی بلند آواز نے سواد کو ٹھہرنے پر مجبور کیا تھا۔ خیام، نہیں، صرف 40 سیکنڈ رہتے ہیں، یہ پلان میں شامل نہیں تھا۔ وہ کم فہمی سے کہہ رہی تھی، سر یہ بہت نقصان دہ ثابت ہوگا۔ کسی نے اعتراض کیا تھا، کم از کم کمپنی کا ڈیٹا محفوظ رہے گا، میں نے جو کہا ہے وہ کرو۔ وہ طیش میں آیا تھا، آن کی آن میں سسٹم بند کر دیا گیا، کہیں چھوٹی چھوٹی روشنیاں بجھتی رہیں، یہاں تک کہ سب رک گیا۔ اس کے سامنے دیوار پر نصب اسکرین تاریک ہو گئی۔ ان سب نے گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے سر کرسیوں پر ٹکا دیے۔ پیشانی سے پسینے کی بوندیں گر رہی تھیں۔ اگر ہم یہ نہ کرتے تو کون جانتا تھا کہ کمپنی کس کے ہاتھ میں جانے والی تھی؟ کسی نے جھرجھری لیتے ہوئے کہا تھا۔ خیام ایک طائرانہ نگاہ سب پر ڈال کر باہر نکل گیا۔ ہی از اے جینیس مین، کسی نے تبصرہ پیش کیا تھا۔ دروازہ بند ہو گیا، تمام آوازیں تھم گئیں۔ اس نے بے یقینی سے آنکھیں پھیلائے اسکرین کو دیکھا۔ اس کی محنت رائے گاہ جا چکی تھی، وہ کمپنی کے ڈیٹا تک رسائی حاصل کرنے کے بہت قریب تھی اور یہیں اسے واپس صفر کی طرح بھیج دیا گیا۔ اس نے سختی سے لب دانتوں میں دبائے تھے، ماتھے پر تیوری چڑھی تھی۔ اس کے عقب میں صوفے پر بیٹھے زیاد نے ٹھہر کر اسے دیکھا، جو اب اپنا غصہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بدر بے بسی سے مٹیاں بھیجتا کمرے سے نکل چکا تھا۔ اگر انہیں یہ سب کرنا تھا تو مجھے بتانا چاہیے تھا۔ اس کی آواز ذرا سی بلند ہوئی تھی۔ زیاد نے لب دانتوں میں دبائے تھے۔ میں نے اس پر بہت محنت کی تھی۔ اس نے اپنا سر ہاتھوں میں گرایا تھا۔ ایک طرف بے بسی کا احساس تھا اور دوسری طرف خیام پر بے تحاشا غصہ، جسے ضبط کرنے کی کوشش میں وہ ہلکان ہو رہی تھی۔ اس نے یقیناً کچھ سوچ کر کیا ہوگا یہ، وہ اسے تسلی دے رہا تھا۔ انہیں مجھے بتانا چاہیے تھا۔ آواز مزید بلند ہوئی تھی۔ وہ اب کرسی سے اٹھ کر کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ زیاد کی نگاہ اس کے ہاتھوں پر پڑی، وہ دھیرے دھیرے کانپ رہے تھے، آنکھوں میں نمی ٹھہرنے لگی تھی۔ وہ اپنا موبائل صوفے پر رکھتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں آتا ہوں۔ اس پر ایک نگاہ ڈال کر وہ آگے بڑھ گیا۔ سواد اس کے جاتے ہی دھم سے صوفے پر بیٹھی تھی، حجاب کی پنیں نکال کر اسے صوفے پر پٹک کر سر ہاتھوں میں گرایا تھا۔ آنکھوں میں چمکتی نمی باہر نکلنے کو بےتاب ہوئی تھی۔ صرف چند لمحات کی بات تھی اور وہ کامیاب ٹھہرتی۔ صرف چند لمحے، چند سیکنڈ۔ اس نے گہری سانس لے کر سر صوفے کے بازو پر ٹکایا تھا۔ 2 آنسو گالوں پر بہتے چلے گئے۔ اسی اثنا میں زیاد کا موبائل تھرتھرایا تھا۔ اس نے سرسری سی نگاہ موبائل کی روشنی اسکرین پر ڈالی۔ اسکرین پر جگمگاتے پیغام پر نگاہ پڑتے ہی وہ چونک اٹھی تھی۔ اس نے جلدی سے موبائل اٹھا کر اس پیغام کو بار بار پڑھا۔ وہ خیام کا پیغام تھا، جو اسے اچانک سروے بند کروانے کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ یعنی خیام نے یہ سب زیاد کے کہنے پر کیا تھا؟ اس کی آنکھوں میں حیرت ابھری اور اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے اس کے پیچھے نیچے جا رہی تھی۔ زینے اتر کر وہ نیچے آئی تو کچن سے کھٹ پٹ کی آوازیں سنائی دی تھی۔ وہ بھول چکی تھی کہ بدر بھی نیچے ہی تھا۔ اپنے حجاب سے بے پرواہ وہ کچن میں آئی تھی۔ وہ اس کی طرف پشت کیے کافی بنا رہا تھا۔ اس کی موجودگی محسوس نہیں کی گئی تھی۔ وہ لب بھینچتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے ہی لگی تھی کہ بدر عجلت میں اندر آیا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رکا تھا۔ وہ بھی جانے کیوں ٹھہر سی گئی تھی۔ حجاب سے بے پرواہ، شانوں پر بکھرے سیاہ بال، دودھیاں سی رنگت، گہرے بھورے رنگ کی آنکھیں، تیکھے نقوش اور آنکھوں میں چمکتی نمی۔ وہ اپنی جگہ جم سا گیا تھا۔ اسے لگا تھا وہ کبھی حرکت نہیں کر پائے گا۔ آنکھوں کی پتلیاں ساخت ہوئی تھی، پلکیں جھپکنا بھول گئی تھی۔ کہ وہی لڑکی تھی جو اس کی وجہ سے جان سے جاتے جاتے بچی تھی، وہی لڑکی جس کے لیے وہ پہلی بار خیام کے سامنے رویا تھا، سواد یوسف زئی، جس کی وجہ سے اس نے عرصے بعد خود پر قابو کھویا تھا اور آنسو بہائے تھے۔ اس کے لیے سانس لینا محال ہوا تھا۔ ایسی حالت سواد کی تھی۔ وہ خود سمجھنے سے قاصر تھی کہ وہ اس کے سامنے یوں بے حس و حرکت کیوں کھڑی تھی، اس کی دھڑکنیں منتشر کیوں ہوئی تھی، قدم کیوں اٹھنے سے انکاری تھے، اس کی آنکھیں کیوں جلنے لگی تھی اور سانسیں کیوں تھمنے لگی تھی۔ اس نے دیکھا تھا کہ نمکین پانی کا شفاف قطرہ بدر کی پلکوں سے چھول کر بے جان سا ہو کر گال پر لڑک گیا۔ عین اسی لمحے 2 آنسو اس کے گالوں پر بھی بہہ گئے۔ چند لمحوں کا کھیل تھا۔ زیاد کافی کا کپ ہاتھ میں لیے پلٹا اور پلٹتے ہی ساخت ہوا تھا۔ وہ دونوں نم آنکھیں لیے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ اسے سمجھنے میں کچھ پل لگے اور سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اس نے سواد کی کلائی سے پکڑ کر اپنے پیچھے کیا تھا۔ وہ اس کے آگے دیوار کی مانند کھڑا ہو گیا۔ تلسم ٹوٹا تھا۔ بدر نظریں جھکا گیا تھا۔ وہ آنکھیں میچتے ہوئے اس کے بازو پر اپنی گرفت سخت کر گئی تھی۔ اس کے اس اچانک رد عمل سے اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ اس کا غصہ بجا تھا۔ اس کے حجاب کی حفاظت اس کی ذمہ داری تھی۔ اسے لاپرواہی نہیں دکھانی چاہیے تھی۔
کوئی کام ہے بدر؟ اس کی آواز میں سختی تھی۔ سوری، میں بعد میں آ جاؤں گا، اس نے اپنی آنکھوں کو رگڑتے ہوئے جواب دیا، پھر واپس پلٹ گیا۔ وہ زیاد کے عقب سے نکل کر اسے جاتا دیکھنے لگی۔ زیاد نے مڑ کر اسے دیکھا جو اس کے دیکھتے نظریں چرا گئی تھی۔ پوچھ سکتا ہوں یہ کیا تھا؟ نہ صرف لہجہ سکتا پر نگاہوں میں بھی سختی تھی۔ زیاد میں وہ جواب نہیں دے سکی، اپنی کیفیات خود سمجھنے سے قاصر تھی۔ زیاد نے ٹھہر کر اسے دیکھا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ وہ بنا کسی مزاحمت کے اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی تھی۔ ذہن کی اسکرین پر چند مناظر لہرائے تھے، گھر میں لگی آگ، روتے بلکتے معصوم بچے کی آوازیں، کھڑکی پر کھڑی سواد اور رات کی تاریکی میں پناہ لیتا وہ شخص جس کی گود میں اس کا بھائی بلک رہا تھا۔ بدر کی آنکھ سے گرتا آنسو اور وہ آنسو جو اس کے باپ کی آنکھ سے گرا تھا۔ تب جب وہ ان کی سینے سے لگی انہیں الوداع کہہ رہی تھی، اسے اپنے ارد گرد سب دھواں ہوتا محسوس ہوا تھا۔ اچانک پلان کیوں بدلا؟ سب ٹھیک تو جا رہا تھا، جندل منہ بسور کر کہتا دھم سے صوفے پر جا بیٹھا تھا۔ اس کے برابر میں ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھا خیام منتظر نگاہوں سے زیاد کو دیکھ رہا تھا جو سامنے دوسرے صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس کے برابر میں سواد کھڑی تھی اور سامنے کچھ فاصلے پر بدر۔ وہ دونوں بالکل چپ تھے، خیام کی توقع کے عین برعکس۔ وہ اس پر چیخنے چلانے کے بجائے دم سادے کھڑی تھی، گم سی نگاہیں فرش پر ٹکی تھیں۔ یہ پیغام ہیڈ کوارٹر سے نہیں آیا، مگر میں تصدیق کر چکا ہوں۔ پیغام کے مطابق سسٹم میں ایسا وائرس موجود ہے جو سسٹم میں داخل ہونے والے کا تمام ڈیٹا ہیک کروا سکتا ہے۔ اس وائرس سے بچنے کی تدابیر اختیار کیے بنا ہم سسٹم میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس نے وضاحت پیش کی تھی۔ تمہیں ایسا کچھ نظر آیا سواد؟ خیام نے نگاہوں کا رخ سواد کی طرف کیا۔ سب کی توجہ کا مرکز وہ تھی۔ اس نے شاید سنا نہیں تھا، تبھی بس خاموشی سے فرش کا جائزہ لیا جا رہا تھا۔ ناک پر ٹکے چشمے نے ایک حد تک آنکھوں میں پگھلتی نمی کو چھپا لیا تھا۔ سواد! خیام نے اسے دوبارہ پکارا تھا۔ ایک آنسو اس کے گال پر لڑک گیا تھا۔ بے بسی سے لب دانتوں میں دبا کر اسے دیکھتے بدر کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ جندل کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے تھے۔ زیاد نے گہری سانس لی تھی۔ جندل، سواد کو اندر لے جاؤ۔ اس کے کہنے پر جندل اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، خاموشی سے آگے بڑھ کر اسے کلائی سے پکڑ کر اپنے ساتھ لیے آگے بڑھ گیا۔ زیاد اب بدر کی طرح متوجہ ہوا جو کسی مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا۔ تم جا سکتے ہو مصب۔ لہجہ کاٹدار تھا۔ وہ بنا کسی سے نظریں ملائے پلٹ گیا۔ خیام نے کم فہمی سے اس کی پشت کو دیکھا۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ تم لوگ لڑے ہو؟ وہ اس کے سوال پر نفی میں سر ہلا گیا۔ سواد کو ڈانٹا ہے؟ اس کا سر ایک بار پھر نفی میں ہلا تھا۔ تو وہ رو کیوں رہی ہے؟ نہیں جانتا یار، وہ جھنجھلا کر کہتا آگے ہوا۔ خیام نے ٹہر کر اسے دیکھا۔ غصے میں ہو؟ تم اپنے سوالات کا سلسلہ بند کر کے میری بات سنو گے؟ وہ اس پر بگڑا تھا۔ تم غصے میں ہو، وجہ جان سکتا ہوں؟ اس کی بات کو یکسر نظر انداز کیا گیا تھا۔ مجھے اچھا نہیں لگتا جب وہ روتی ہے، میں اس کی آنکھوں میں نمی نہیں دیکھ سکتا۔ وہ بے بس ہوا تھا۔ ہاں تو یہ بات اسے جا کر کہو۔ اس نے کندھے اچکا دیے۔ یا میاں بیوی اس کی سمجھ سے ہی باہر تھے۔ میں ڈر رہا ہوں آنے والے وقت سے۔ اس کی آواز میں خوف تھا۔ خیام نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا ہے زیاد؟ اس نے جواب نہیں دیا، بس جیکٹ کی جیب سے USB نکال کر میز پر رکھے لیپ ٹاپ میں ڈالی اور لیپ ٹاپ کی اسکرین اس کے سامنے کر دی۔ خیام ماتھے پر بل ڈالے اسکرین کی طرف متوجہ ہوا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ویسے اس کی ہتھیلیاں نم پڑ رہی تھیں، آنکھیں سرخ ہو کر جلنے لگی تھی، پیشانی پر پسینے کی ننھی بوندیں چمکنے لگی تھی۔ وہ 1 منٹ سے زیادہ وہ ویڈیوز نہیں دیکھ پایا۔ اس نے جلدی سے لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ سسٹم میں کوئی وائرس نہیں ہے، وہاں یہ سب موجود ہے۔ مجھے پیغام موصول ہوا تھا کہ کسی بھی طرح سواد یوسف زئی کو سسٹم میں داخل ہونے سے روکو۔ وال گلاس کمپنی ایک پورا پلیٹ فارم ہے جہاں درندے بستے ہیں۔ یہ کمپنی صرف ایک نقاب ہے جس کی آڑ میں وہ تاریک راتوں میں خون کی ہولی کھیلتے ہیں۔ جو ڈیٹا اسٹیون چرانا چاہتا تھا وہ یہی تھا، ان کے گندے کاموں کے ثبوت۔ اس کا ماتھا شکن آلود تھا، چہرے پر پریشانی تھی۔ خیام نے آنکھیں رگڑ کر اسے دیکھا۔ اگر سواد نے یہ دیکھ لیا تو؟ اس نے اندیشہ ظاہر کیا تھا۔ میں نے خود کو بمشکل سنبھالا ہے، لیکن میں نہیں جانتا کہ میں اسے بکھرنے سے کیسے بچاؤں گا۔ نہ صرف وہ پر جندل بھی۔ اس کی آواز کئی پل خیام کو اپنی سماعت سے ٹکراتی محسوس ہوئی تھی۔ خیام، کیا بدر میرا بھائی ہو سکتا ہے؟ اس کے سوال پر اسے اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ جاگرز کے تسمے باندھتے ہوئے وہ ٹھہر سا گیا تھا۔ ساکھ سے نظروں سے موبائل کی روشنی اسکرین کو دیکھا جہاں اس کی کال چل رہی تھی۔ اسے لگا تھا اس نے اس پر غصہ کرنے کے لیے کال کی تھی۔ وہ اس پر چیخے گی، چلائے گی اور اگر پرانی سواد کی طرح تھپڑ جڑنے کی دھمکی بھی دے دے تو وہ حیران نہیں ہوگا۔ مگر وہ بھیگی آواز میں اس سے اپنے بھائی کا پوچھ رہی تھی۔ وہ کئی پل کچھ بول نہیں پایا تھا۔
اس کے دادا کا نام کابل زرقاوی ہے، شاید وہ الزرقاوی سر ہی ہوں، انہوں نے بدر کو اپنا نام دیا ہو سکتا ہے نا؟ ایسے وہ رو رہی تھی، گالوں پر آنسو بہہ رہے تھے اور سسکیاں دبانے کے لیے لب دانتوں تلے کچلے گئے تھے۔ وہ ہنستا ہے تو آنکھوں کے کنارے سلوٹیں سی پڑتی ہیں، بالکل بابا کی طرح اور میری طرح۔ آپ نے اسے مسکراتے دیکھا ہے؟ خوشی میں اس کی آنکھوں کی چمک مانوس مانوس سی نہیں لگتی؟ وہ بول رہی تھی اور وہ سانس رو کے اسے سن رہا تھا، دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا، آنکھوں میں نمی ٹھہرنے لگی تھی، اس نے سختی سے لب کھینچے تھے۔ آج وہ رو رہا تھا، نہیں جانتی کیوں، مگر خیام اس کی آنکھوں میں وہ مانوس سا تاثر میرے لیے سانس لینا محال کر رہا ہے۔ وہ آنسو، وہ تاثر، وہ لمحات بالکل ویسے ہی تھے جب بابا کو آخری بار میں نے الوداع کیا تھا۔ خیام، بدر میرا بھائی ہے۔ اس کی ہچکی بن گئی تھی۔ خیام کو اپنی آنکھیں جلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، گلے میں گرتی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ کچھ پل خاموش رہنے کے بعد اپنی آنکھیں رگڑتے ہوئے کہہ رہا تھا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے سواد۔ نہیں نہیں، دل اتنی شدت سے جس بات کی گواہی دے آپ اسے غلط فہمی نہیں کہہ سکتے۔ وہ میرا بھائی ہے خیام، بدر میرا بھائی ہے۔ وہ تڑپ اٹھی تھی۔ سواد، تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو؟ رگوں میں دوڑتے خون کی کشش سے واقف ہے خیام؟ میری بات کا یقین نہیں تو اس خون کی تصدیق کر لیں، میرا دل کہتا ہے وہ میرا بھائی ہے۔ اس نے حلف پیش کیا تھا۔ خیام کو لگا تھا وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گا۔ چہرہ بالکل سفید پڑ گیا، جیسے خون کا قطرہ، آخری قطرہ بھی نچوڑ لیا گیا ہو۔ یہ بے وقوفی ہوگی سواد، تم ادر کو بھی شک میں ڈال دو گی۔ وہ ہلکا سا ہنسا تھا، اس کے ہنستے ہی آنکھوں سے ایک آنسو گال پر لڑک گیا۔ اس نے بند مٹھی لبوں پر رکھ کر اپنی سسکی دبائی تھی۔ آپ نے کہا تھا آپ میرے بھائی کو ڈھونڈنے میں میری مدد کریں گے۔ وہ اسے اس کا وعدہ یاد دلا رہی تھی۔ مجھے اپنا کیا گیا وعدہ یاد ہے سواد، لیکن اگر یہ حقیقت نہ ہوئی تو وہ اپنی بات مکمل نہیں کر سکا۔ اس کی ہمت جواب دینے لگی تھی، سماع سے ٹکراتی سواد کی طبی سسکیاں اور اس کی بھیگی آواز اسے ضمیر کے بہت بھاری بوجھ تلے دبا رہی تھی۔ اس نے کال کاٹ دی، رابطہ منقطع ہو گیا۔ آنکھوں سے تو آنسو گالوں پر پھسل گئے، اس کا وجود دھیرے دھیرے کانپنے لگا تھا۔ تو کیا اب وقت آ گیا تھا کہ اس سے محبت کرنے والوں کی محبت نفرت میں بدلنے جا رہی تھی؟ کیا وہ اپنے کیے کی سزا بھگتنے والا تھا؟ کافی کا کپ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گرا تھا، آنکھوں میں پتلیاں ساخت ہوئی تھی۔ بے یقینی اور حیرت سے اس نے کمرے کے کھلے دروازے کے پار دیکھا تھا۔ موبائل کان سے لگائے دھیرے دھیرے سسکتے سواد کے الفاظ وہ بخوبی سن سکتا تھا۔ اس کی ہچکی بن چکی تھی، آنکھوں سے آنسو زاروں قطر بہہ رہے تھے، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، چہرہ لال پڑنے لگا تھا۔ قدموں میں پانی کی طرح بہتی گرم کافی سے انجان وہ بس ساکھ نگاہوں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ نہیں نہیں، دل اتنی شدت سے جس بات پر گواہی دے اسے غلط فہمی نہیں کہہ سکتے آپ۔ وہ میرا بھائی ہے خیام، بدر میرا بھائی ہے۔ وہ سانس روکے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، قدم بے اختیار پیچھے ہٹے تھے، آنکھوں میں نمی سے ٹہرنے لگی تھی، اسے اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی تھی، دھڑکنیں سست پڑنے لگی تھی۔ وہ کئی پل بے حس و حرکت کھڑا رہا تھا۔ صوفے پر بیٹھی سواد موبائل ایک طرف رکھ کر ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ یہ دوسری بار تھا جب وہ اسے یوں بے حجاب دیکھ رہا تھا۔ اس نے پلٹنا چاہا تھا مگر قدم جم گئے تھے۔ وہ اس کی بہن ہونے کا دعویٰ کر رہی تھی، وہ کیسے پلٹتا؟ اس لڑکی کے آنسو اسے کمزور کر رہے تھے۔ نمکین پانی کا ننھا سا قطرہ اس کے گال پر گرا تھا۔ اس نے بے اختیار قدم آگے بڑھانا چاہے تھے۔ بدر، آواز زیاد کی تھی۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا، جو آخری زینے پر کھڑا سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے مڑا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کے برابر سے گزر کر زینے اترنے لگا۔ زیاد نے کم فہمی سے اس کی پشت کو دیکھا، وہ جا چکا تھا۔ اسے وہ تھوڑا عجیب سا لگا تھا۔ یہ وہ بدر تو نہیں تھا جس سے متعلق سواد اور خیام اسے کئی بار بتا چکے تھے۔ یہ بدر تو پر اسرار سا اور اپنے ہی خول میں رہنے والا تھا۔ اس نے اپنی سوچوں کو جھٹکتے ہوئے سر جھٹکا تھا، قدم آگے بڑھائے تھے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ ٹھٹک کر رکا تھا، ماتھے پر بل پڑے تھے۔ سواد، کیا ہوا ہے؟ پریشانی سے کہتا وہ آگے آیا تھا۔ اس نے اپنے آنسوؤں پر بند باندھنا چاہے تھے مگر ناکام ٹھہری۔ وہ اس کے برابر میں صوفے پر بیٹھا تھا، اس کی گود میں رکھے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے تھے۔ لڑکی، کچھ بتاؤ گی مجھے؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں رو رہی ہو اتنا؟ وہ اس کے چہرے پر آئے بال کانوں کے پیچھے ڈستے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ تم بھی یقین نہیں کرو گے، کوئی یقین نہیں کرے گا۔ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ رونا بند کرو، کیا بچپنا ہے یہ؟ کوئی بات ہوئی ہے تو یہیں بیٹھا ہوں نا، تمہارا نہیں تو کس کا یقین کروں گا؟ وہ اپنا رونا بھول کر اسے دیکھنے لگی۔
مجھے رونا آتا ہے جنرل کی سختی دیکھ کر۔ وہ کیسا بھائی ہے، اسے وہ سب محسوس کیوں نہیں ہوتا جو میں کرتی ہوں؟ وہ کیوں خود کو اپنے خول میں رکھتا ہے؟ آخر کوئی بھائی کیسے اپنے بھائی کو فراموش کر سکتا ہے؟ اس کی رگوں میں دوڑتا خون اسے بے چین کیوں نہیں کرتا؟ آنسو ہنوز گالوں پر بہہ رہے تھے۔ وہ ٹھہر کر اس کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہ ہمیشہ اسے ایسے تھا۔ اسے نہ اپنی بہن کی پرواہ تھی نہ اپنے بھائی کی۔ اسے صرف اور صرف اپنے کام سے مطلب ہے۔ اگر اس کے دل میں ہمارے لیے ذرا بھی محبت ہوتی تو آج وہ میرے ساتھ کھڑا ہوتا۔ پھر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر خیام کو میری بات کا یقین نہیں آتا۔ اس کی آواز ذرا سی بلند ہوئی تھی۔ زیاد اسے دیکھ کر رہ گیا۔ تم نے اسے سمجھنے میں غلطی کی ہے سواد۔ ایک بھائی کبھی اپنی بہن کو فراموش نہیں کر سکتا۔ وہ اعتماد سے کہہ رہا تھا۔ اسے اپنی بات کی صداقت کا یقین تھا کیونکہ وہ بھی ایک بھائی تھا۔ وہ ایسا ہی ہے۔ وہ ہمیشہ سے لاپرواہ ہے۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی بہن اس کا بھائی کس حال میں ہے۔ وہ ہمیشہ اپنی محبت، اپنے راز، اپنی سوچ کو خود تک محدود رکھتا ہے۔ وہ بہت ظالم ہے زیاد۔ وہ سسک اٹھی تھی۔ زیاد چند پل بے بسی سے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے گرد بازو حمائل کرتے ہوئے دھیرے سے اسے خود سے لگایا تھا۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر رو دی تھی۔ وہ چپ چاپ اس کی سسکیاں سنتا رہا۔ کچھ لمحات بعد وہ نرمی سے اس کے گالوں پر گرتے آنسوؤں کو اپنی انگلیوں کے پوروں پر چنتے ہوئے کہہ رہا تھا، اگر وہ خود کو اپنی ذات تک محدود رکھتا ہے تو اسے اس سمندر کی طرح سمجھو جس میں اگر طوفان آ گیا تو سب بہا لے جائے گا۔ حد نگاہ تک پھیلا سمندر، سمندر کی مطلق العنان موجیں۔ آج وہ تھک ہار کر سمندر کے پاس آیا تھا، عاشق کی طرح جس کی تھکن بس اپنے محبوب کی آغوش میں اترتی ہے۔ وہ بھی اپنی تھکن اتارنے آیا تھا۔ نم ریت پر بیٹھا، پاؤں پانی میں ڈالے، دور سے کوئی لہر اس کی طرف آتی تو وہ گھٹنوں تک بھیگ جاتا۔ سرمئی شام کے سائے ہر سو پھیل چکے تھے۔ سورج ڈھلنے سے پہلے بادلوں کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ ہلکی ہوا کے جھونکے پانی کے ساتھ اٹکھلیاں کھیل رہے تھے۔ اس کے لیے یہ منظر خیرہ کن تھا۔ پانی اور مٹی کی یہ نم سی خوشبو اس سے اندر تک سرشار کر رہی تھی۔ رگوں پہ میں جیسے سکون سا اتر رہا تھا۔ اس نے اپنے دونوں بازو گھٹنوں کے گرد ڈھیلے سے انداز میں باندھے تھے۔ آنکھیں چمکی تھیں۔ سنو ہم راز۔ آج مجھے اپنا آپ ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میرے کندھے اب تھکنے لگے ہیں۔ یہ بوجھ بہت زیادہ ہے جو میں اٹھائے ہوئے ہوں۔ شاید میں خود پر ظلم کر رہا ہوں۔ شاید میں عادی ہو چکا ہوں۔ میں ظالم اور سنگدل بن چکا ہوں یا پھر حد سے زیادہ معصوم ہوں۔ میں خود کو اپنی ذات کے خول تک محدود رکھتا ہوں یا پھر شاید مجھے اپنے احساسات، اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرنا آتا۔ کتابیں بھی مجھے وہ الفاظ نہیں دے پاتی جو میرے جذبات کے ترجمان بنے۔ شاید یہ سب بس محسوس کرنے کے لیے ہے، یا پھر یہ احساسات، یہ جذبات الفاظ کے محتاج نہیں۔ سمندر کے اوپر پانی کی اٹھتی لہروں کے ساتھ ایک عقاب اپنے پر پھیلائے اڑان بھرتا اس کے پاس سے گزرا تھا۔ اس کے لبوں پر خفیف سی مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا وہ سمندر کو ہمراز بنائے اور اس کے زئی کی آمد نہ ہو۔ اس نے ایک اونچی اڑان بھری تھی۔ لہروں کے ساتھ اٹھتا وہ بہت اوپر گیا تھا۔ وہ سر اونچا کیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ واپس آ رہا تھا، تیزی سے اسی کی جانب۔ وہ اس کے پاس آیا۔ جنرل نے اپنا بازو سیدھا کیا، اس کے بازو پر بیٹھ گیا، اپنے پر سمیٹ لیے۔ اس کے تیز پنجے جنرل کے بازو میں چبھے، خون کی ننھی بوندیں سمندر کے شفاف پانی پر گری، مگر وہ اس سے بے پرواہ کھل کر مسکراتے ہوئے اس کی پشت سہلا رہا تھا۔ زئی، مجھے واقعی تمہاری ضرورت تھی۔ وہ اس کی سرگوشی پر مچلا تھا۔ اسے درد کا ہلکا سا احساس ہوا تھا۔ وہ اسے نظر انداز کرتا سمندر کی طرف دیکھنے لگا۔ میں بہت سخت بن چکا ہوں، اور کیا یہ فطری نہیں؟ میں نے یہیں ایسے ہی پانی کے قلب میں اپنے جہاز کو ڈوبتے دیکھا تھا۔ ایسی ہی ایک شام میں سمندر میں آگ لگی تھی، ایک قیامت برپا ہوئی تھی۔ وہ کٹی پھٹی لاشیں، وہ بھسم ہوئے جسم، وہ خون آلود شام میں بھول نہیں پاتا۔ میں نے آغا جان کو آگ کی نثر ہوتے دیکھا تھا۔ سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں جاتے ہوئے مجھے اپنی موت یقینی لگی تھی۔ میں چھوٹا تھا زئی، شاید 8 سال کا۔ کیا اب بھی میرے سخت دل پر تعجب کیا جا سکتا ہے؟ وہ دھیمی سی آواز میں سرگوشی کر رہا تھا۔ سمندر کے ساتھ ساتھ اب زئی کو بھی اپنے راز میں شریک کیا تھا۔ اس کے بعد وہ آگ، اس رات بھی میں موت کے منہ سے واپس آیا تھا۔ میں نے بہت سو کی زندگیاں اجڑتے ہوئے دیکھی تھیں۔ جب میں گھر پہنچا تھا تو ایک اور قیامت میری منتظر تھی۔
माँ, बाबा, मैंने उन्हें भी खो दिया। कुछ अरसे बाद जान से अजीज मामू को भी। मैं तन्हा हो गया था। मैंने खून की होली देखी थी। अब किसी का सिसकना, किसी की तकलीफ में होना मुझे नरम नहीं कर पाता। मैंने अपने हाथों से अनगिनत जानें ली हैं। जिंदगी ने मुझे सिखाया है कि ये मौत नहीं है जिससे डरना चाहिए, ये जिंदगी है जो सांस तक रोक लेती है। मौत तो बरहक है, बस एक लम्हे की कहानी है, मगर जिंदगी हर लम्हे मरने का नाम है। शायद तुम्हें मैं इतनी मायूसी की बातें करता अच्छा नहीं लग रहा, मगर आज दिल बहुत उदास है। कुछ देर में मगरिब का वक्त हो जाएगा। मेरे दिल का सुकून तो फिर उसी रब की बारगाह में है। मैं फिर से वैसा ही हो जाऊंगा, सख्त सा, जालिम सा जंदल यूसुफ सही। मैं वाकई जालिम बन चुका हूँ। शायद ये किसी के लिए तकलीफ का बायस बने, लेकिन अगर मेरे दिल के समंदर में तूफान आ गया तो इसे कोई रोक नहीं पाएगा। मैंने उस आग को खुद में समेट लिया है। शायद यही वजह है मैं सख्त बन चुका हूँ। उसकी बात खत्म हो गई। उसने मुस्कुराकर जई को देखा, बहुत आराम से उसकी पुष्ट पर थपकी दी। उसके जई ने अपने पर फैलाए और अगले ही लम्हे वो ऊंची परवाज भर रहा था। एक लंबा चक्कर समंदर के गिट काटकर वो उसके करीब से गुजरकर अब ऊपर जा रहा था। चंदा सर उठाकर उसे देखता रहा। लबों पर खफीफ सी मुस्कुराहट दौड़ रही थी, आंखें चमक रही थी। मंजर लम्हों में बदला था। हाल से मासी तक का सफर तय हुआ था। आंसुओं से लबरेज आंखें जंदल यूसुफ जई समंदर के किनारे खड़ा था। वो उस आग से भी बच गया था। वो सर्वाइवर था, सर्वाइवर और गवाह। उस रात घरों में भड़कती आतिश का गवाह। उसके हलक में आंसुओं का गोला अटकने लगा था। वो जो धीरे धीरे कांप रहा था, जले हुए घर, मलबू के नीचे दबी लाशें देखना, गर्म इंसानी खून की महक सूंघना, ये सब आसान नहीं होता। एक के बाद एक जान का जाना और पे दर पे ऐसे लोगों को खोना जो चंद लम्हों में अजीज हो जाते हैं। वो लड़की इज़ा, वो उसे नहीं ढूंढ पाया था। ज़ियाद बुरी तरह जख्मी था। वो उन दोनों का मकरूज था और अब ये कर्ज उतारना चाहता था, मगर उस वक्त कुछ ऐसा नहीं था जो वो उनके लिए कर पाता। बेबसी ही बेबसी थी। उसकी आंखों से आंसू गर्म सियाल की तरह गालों पर बहने लगे। उसे गम से अपना दिल फटता हुआ महसूस हो रहा था। समंदर को देखते हुए वो चिल्लाया था, जालिमों पर कहर बनकर टूटने वाला अमीर यूसुफ आज कहाँ है? उसकी तेज आवाज ने समंदर की लहरों को बेचैन किया था। उसका वजूद कांप उठा था। आंखों में चमकते आंसू तेजी से बहने लगे थे। मुंह से हल्की सी सिसकी निकली थी। मैं अपनी थमती सांसों के थमने तक आपका मुंतजर रहूंगा अमीरुल मुस्लिमीन। आपकी लपेट में आता बहराए रोम एक बार फिर आपकी कबाबूसी का इश्क हासिल करना चाहता है। मैं और बहराए रोम, हम आपका इंतजार कर रहे हैं अमीरुल मुस्लिमीन। आप क्यों चले गए? लौट आए ना। वो रो दिया था। नम रेत पर घुटनों के बल गिरकर वो बिलक बिलक कर रो दिया था। उसके आंसू तेजी से समंदर के पानी में गिर रहे थे। दूर से एक लहर आई थी, शायद उसे दिलासा देने आई थी। नमी का एहसास होते ही उसके रोने की शिद्दत में इजाफा हुआ था। उसे लगा था वो उस आग से बच गया था, मगर यहाँ जान दे देगा। उससे फासले पर कुछ दूर खड़े किसी शख्स ने बगौर उसे देखा था। उसके कई अल्फाज को अजबर किया था। लहर दूर जा रही थी। उसके आंसुओं में कमी नहीं आई थी। यहाँ अपने घर से दूर उसके पास कोई नहीं था जो उसके आंसू पोंछता, उसे खुद में भींचता और फिर मुस्कुराकर उसे तसल्ली देते हुए उसके बाल माथे पर बिखेर देता। उसने शिद्दत से दुआ की थी कि समंदर में उतरा जंदल्ला का बहरी जहाज इस तरफ आए और साहिल पर दहिया के कदम पड़ते ही वो भागकर उनसे लिपट जाए। उसकी दुआ कबूल नहीं हुई। वो यूं ही रोता बिलखता रहा था। कोई उसके लिए मयसर नहीं था, क्योंकि कुंदन बनने के लिए चलना पड़ता है। अंधेर और तारीक कमरे में स्क्रीन की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर चल रही थी। हर गुजरते लम्हे के साथ उसकी आंखों की चमक बढ़ती जा रही थी। कमरे में छाई कांच सी खामोशी उसके लिए बाइस सुकून थी। उसने जल्दी से स्क्रीन पर नमूदार होते कोड्स को देखा और अगले ही लम्हे खुशी की एक लहर उसके जिस्म में दौड़ गई थी। उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक कोई वर्ल्ड क्लास कंपनी के सिस्टम में दाखिल हुआ था। सियाद सैद के लिए आया था, मगर इससे पहले ही कई सियाद उसकी ताक में बैठे थे। उसने उजरत में कीबोर्ड पर उंगलियां चलाते हुए एक पैगाम लिखा। एक आखिरी निगाह उस पैगाम पर डाली, फिर पैगाम भेज दिया। लबों पर खफीफ सी मुस्कुराहट और आंखों में अनोखी चमक लिए
اس نے ایک کرسی سے ٹیک لگا لی تھی۔ اسے امید تھی اس کے پیغام کو قابل غور ضرور سمجھا جائے گا۔ نگاہیں ہنوز اسی پیغام پر ٹکی تھی جو موصول کیا جا چکا تھا۔ وہ چپ جس میں ورلڈ کلاس کمپنی کے خفیہ راز موجود ہیں آج بھی میرے پاس ہے۔ ڈیوڈ کو ڈھونڈ لیا گیا ہے سر۔ اس نے راہداری میں مارک کے ساتھ چلتے ہوئے اسے اطلاع دی تھی۔ مس ایزابیلا کو اغوا کرنے والا وہی تھا۔ مجھے امید ہے مائک کے لاپتہ ہونے کے پیچھے بھی اسی کا ہاتھ ہے۔ مارک کے اٹھتے قدم تھم گئے۔ وہ بھی اس کے ساتھ رک گیا۔ ہم ڈیوڈ پر حملہ نہیں کر سکتے۔ وہ بہت کچھ جانتا ہے۔ اسے اس طرح ڈیل نہیں کیا جا سکتا۔ مارک نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا۔ میں جانتا ہوں سر، اسی لیے ہم ڈیوڈ کے بھائی کو ڈھونڈ چکے ہیں۔ وہ کالج اسٹوڈنٹ ہے، عمر 19 سال۔ اسے وہی سبق دیتے ہیں جو مس ایزابیلا کو اغوا کر کے وہ ہمیں دینا چاہتا تھا۔ اس نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ مارک کی آنکھوں میں ستائش ابھری تھی۔ یہی وجہ ہے تم مجھے پسند ہو۔ جلد از جلد یہ معاملہ نپٹاؤ۔ میں ڈیوڈ کے مسئلے کو مزید طول نہیں دینا چاہتا۔ ہدایت جاری کر کے وہ اس کا شانہ تھپتھپاتا آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ نچلے الگ دانتوں سے کاٹتے ہوئے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ وہ راہداری پار کر گیا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے اپنے موبائل کو دیکھا، پھر کسی کا نمبر ملا کر موبائل کان سے لگایا۔ اسے اٹھا لو، اس نے حکم صادر کیا تھا۔ کالج کے باہر اس کے حکم کے انتظار میں کھڑے وہ آدمی اندر کی طرف بڑھے تھے۔ وہ مکمل سیاہ لباس میں موجود تھے اور سینوں پر اور پشت پر DW کا بیچ لگا تھا۔ صرف چند پل اور پھر ڈیوڈ کا بھائی ان کے قبضے میں تھا۔ اسے بے ہوش کر کے وہ گاڑی تک لائے تھے۔ اسے ڈگی میں پھینک کر وہ دو گاڑیوں میں بیٹھ گئے تھے۔ آگے پیچھے دونوں گاڑیاں اپنی منزل کی طرف بڑھ گئیں۔ وہ جو اپنے آفس کی طرف بڑھ رہا تھا موبائل پر موصول ہونے والے پیغام پر رک گیا۔ موبائل آن کرتے ہوئے اس نے پیغام دیکھا تو اسے 19 سالہ لڑکی کی تصویر بھیجی تھی جو کرسی سے بندھا ہوا تھا۔ ساتھ ہی نیچے پیغام جگمگا رہا تھا۔ ہم آپ کے حکم کے منتظر ہیں۔ اس نے موبائل کوٹ کی جیب میں ڈالا، پھر گہری سانس لیتے ہوئے پلٹ گیا۔ اسے اب پہلے اس لڑکے کا معاملہ نپٹانا تھا۔ وہ صوفے پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ گود میں رکھے ہاتھ رگڑ رگڑ کر لال کیے جا چکے تھے۔ آنکھیں مسلسل رونے کی وجہ سے سرخ پڑ چکی تھیں۔ اس کے سامنے میز سے ٹیک لگا کر زیاد کھڑا تھا۔ کچھ فاصلے پر قیام کسی مجرم کی طرح اضطراب کی کیفیت میں اس کی بکھری بکھری حالت دیکھ رہا تھا۔ بہت کوشش کے باوجود اسے وہ الفاظ نہیں مل رہے تھے جن میں وہ اسے یقین دلاتا کہ بدر اس کا بھائی نہیں تھا۔ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ رہے ہو کہ بدر واقعی سواد کا بھائی نہیں ہے؟ پہل زیاد نے کی تھی۔ سواد نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمکتی نمی دیکھ کر اسے اپنا دل بیٹھتا محسوس ہوا تھا۔ وہ 10 سال کی عمر سے یہاں ہے۔ اگر وہ واقعی سواد کا بھائی ہے تو الزرقاوی سر اسے یہاں تنہا کیوں چھوڑ کر جاتے؟ اس نے جواز پیش کیا تھا۔ اس کے پاس ہر کام کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ مجھے میرے بھائی سے دور کرنے کے لیے بھی کوئی ہیلا ہوگا ان کے پاس۔ اس کا انداز تلخ تھا۔ وہ دونوں اسے دیکھ کر رہ گئے۔ سواد، فرض کرو اگر وہ تمہارا بھائی نہ ہو، تم اسے بھی شک میں ڈال دو گی اور پھر اس سب کا کیا نتیجہ نکلے گا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ٹھیک ہے، تم کہہ رہی ہو تو ہم DNA ٹیسٹ کروا لیتے ہیں، بلکہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہم الزرقاوی سر سے پوچھ لیں گے، مگر ایک بار یہاں کام مکمل ہو جائے۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ کو لگتا ہے ساری زندگی مجھے میرے بھائی سے دور رکھنے والے آپ کے الزرقاوی سر آپ کو بتا دیں گے کہ بدر میرا بھائی ہے یا نہیں؟ سواد، میں کہہ رہا ہوں نا، مجھ پر یقین کرو، میں اپنا وعدہ ضرور نبھاؤں گا۔ اس نے یقین دلایا تھا۔ وہ چند پل رک کر اسے دیکھتی رہی، پھر کچھ سوچ کر سر کو جنبش دی۔ اگر وہ میرا بھائی ہوا تو میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ اپنی آنکھوں سے گرتے آنسو پوچھ رہی تھی اور اسے لگا تھا جیسے اس پر ایک بھاری بوجھ لاد دیا گیا ہو۔ وہ حقیقت جانتا تھا اور اس حقیقت کے نتائج یہی نکلتے تھے کہ وہ اسے کبھی معاف نہیں کرنے والی تھی۔ تم اپنے بھائی سے جلد ملو گی، یہ وعدہ ہے میرا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ وہ گہری سانس لیتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ایک بات پوچھوں آپ سے خیام؟ اس کے روبرو کھڑی ہوئی تھی وہ۔ خیام نے سوالی نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھ سے کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے؟ کم از کم اس معاملے میں بالکل نہیں۔ آپ جانتے ہیں نا میں آپ کے ساتھ صرف اپنے بھائی کی وجہ سے ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہہ رہی تھی۔ اسے لگا تھا اس کا دل دھڑکنا بھول جائے گا۔ نہیں، یک لفظی جواب تھا، لیکن مکمل اعتماد سے دیا گیا تھا۔ وہ اس کا یقین کر گئی تھی۔ ہو گیا مسئلہ حل؟ زیاد کے سوال پر دونوں نے مڑ کر اسے دیکھا۔ جواباً اس نے
محض کندھے اچکا دیے۔ اصل میں ایک اور نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، میں اس پر بات کرنا چاہتا تھا۔ یہ جندل بھی تو غائب ہے، جب آئے گا تو اس سے بھی بات کر لیں گے۔ کہو کیا ہوا؟ وہ دونوں اس کی طرف متوجہ تھے۔ ایلسا نے اپنے بھائی کو اس شخص کا نام بتایا تھا جو 5ویں سیٹ پر بیٹھا ہے، لیکن وہ بس ایک ٹریپ تھا۔ وہ ہیکر، اسے مجھے کوئی معلومات دینی تھی لیکن وہ مجھے نہیں ملا کیونکہ جندل اس کے تعاقب میں تھا۔ البتہ ایک شخص ہے، دلال۔ اس سائیکوپیتھ نے اس کا نام لیا تھا۔ اس نے تمام تفصیلات دونوں کے گوش گزار کی۔ دلال، پہلی بار سن رہا ہوں، خیام نے کم فہمی سے کہا تھا۔ پرسوچ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے سعاد کے دماغ میں کچھ کلک ہوا تھا۔ اسے کچھ یاد آیا تھا۔ کیا اس نے دلال ہی کہا تھا؟ اسی طرح؟ ہاں، ہسپانوی زبان میں لکھا تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی، میز سے کاغذ قلم اٹھا کر اسے پکڑائے۔ لکھ کر بتاؤ۔ زیاد نے کاغذ قلم تھام لی ہے۔ سعاد نے کرسی سنبھال لی تھی۔ خیام بھی میز کی طرف آیا۔ یہ دیکھو، ایسے۔ سعاد نے بغور ان الفاظ کو دیکھا، پھر سر کو جنبش دیتی اسکرین کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس نے کی بورڈ پر انگلیاں چلائیں اور اگلے ہی لمحے دیوار پر نصب بڑی سی اسکرین پر چند تصاویریں نمایاں ہوئی تھیں۔ یہ مائیکل کی تصویر ہے۔ اس کی گردن کے پاس یہ ٹیٹو دیکھیں، یہ ہسپانوی زبان میں دلال لکھا ہے۔ اس نے مائیکل کی تصویر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس کے برابر میں یہ اسٹیون کی تصویر ہے۔ اس کے کان کے پیچھے یہ نشان بنا ہے، جبکہ مارک کے بازو پر ذرا اوپر کی طرف۔ وہ دونوں اب غور سے ایک کے بعد ایک تصویر دیکھ رہے تھے۔ اور پھر یہ دیکھیں، یہ کوئی 27 سالہ لڑکا ہے جس کا قتل آج سے 18 سال پہلے ہوا تھا۔ یہ تب کی بات ہے جب ورلڈ گلاس کمپنی کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ کمپنی کے بارے میں پڑھتے ہوئے اس کا سرسری سا ذکر آیا تھا، لیکن کیس دلچسپ تھا، تبھی میں نے اس پر ریسرچ کی۔ یہ لڑکا اپنے بیڈ روم میں مارا گیا تھا۔ اس کی لاش کھڑکی کے پاس لٹکی ہوئی تھی۔ اس پر تشدد کیا گیا تھا، یہاں تک کہ اس کا چہرہ شناخت کے قابل نہیں تھا۔ اس کے سامنے بائبل رکھی تھی۔ بائبل کھلی ہوئی تھی، جس کے صفحات پر اس کے منہ سے نکلتا خون بہہ رہا تھا۔ بستر پر خون سے یہی نشان بنا تھا، یعنی دلال لکھا ہوا تھا، اور بائبل کے ان صفحات پر لکھا تھا، آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت۔ اس نے رک کر دونوں کو دیکھا۔ وہ دونوں اسکرین پر نظر آتے تصویر دیکھ رہے تھے، جہاں بائبل کے خون آلود صفحات نظر آ رہے تھے۔ یعنی یہ انتقامی کارروائی تھی۔ اس میں دلچسپ کیا ہے؟ زیاد کے سوال پر اس نے سر کو جنبش دی۔ یہ لڑکا اپنے باپ کے بعد اس کی وراثت میں چھوڑے گئے 2 بحری جہازوں کا کپتان تھا۔ یہ 15 سال کی عمر سے وہ جہاز چلا رہا تھا۔ مارک اور اسٹیون، ان کا تعلق بھی سمندر سے ہے۔ بار بار بحری قزاقوں کو کہا گیا تھا، اور آپ کو یاد ہے، یہاں مجرم جو بھی ہے اس کا تعلق اس حادثے سے بھی ہے جو جندلہ کے ساتھ سمندر میں ہوا تھا۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ورلڈ گلاس کمپنی کی بنیاد تب رکھی گئی جب بحری قزاق اچانک سے زور پکڑنے لگے، یعنی 2010 میں، جب بحری قزاق سمندروں میں خطرناک قوت بن کر ابھرے تھے۔ اس نے اپنی بات مکمل کر کے باری باری دونوں کو دیکھا۔ وہ دونوں گہری سوچ میں پڑ گئے تھے۔ اس کی بات میں وزن تھا، یعنی دلال ایک بحری قزاق ہے اور یہ نشان اس کی تنظیم کا ہے، یعنی وہ بحری قزاق جو شرافت کا لبادہ اوڑھ کر عام لوگوں کے درمیان گھسے بیٹھے ہیں۔ سعاد نے سر اس بات میں ہلایا۔ وال کے پاس یہ نشان ہے؟ خیام کے سوال پر اس نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ ہوگا بھی تو میں نے نہیں دیکھا۔ اس نے کندھے اچکا دیے۔ میں جندل کو دیکھتا ہوں، اس کے بعد کچھ سوچتے ہیں اس کے متعلق۔ وہ ایک نگاہ ان دونوں پر ڈال کر آگے بڑھ گیا۔ سعاد نے گہری سانس لے کر کرسی سے ٹک لگائی۔ کافی پیو گی؟ تم بناؤ گے؟ اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ وہ سر کو جنبش دیتا پلٹ گیا۔ سنو زیاد، یہ جاتے ہوئے بدر کو بھیج دینا، یہ ڈیٹا والا کام تو ختم کریں ہم۔ اس نے پیچھے سے آواز لگائی تھی، بھیج دوں گا۔ وہ دروازہ پار کر گیا۔ سعاد نے گہری سانس لی، پھر اسکرین کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تم نے کیا سوچا ایزابیلا؟ وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر صوفے پر بیٹھا سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنے حلق میں کچھ چپتا ہوا محسوس ہوا۔ میں آپ کو اپنا جواب دے چکی ہوں بابا، میں مارک سے شادی نہیں کروں گی، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ تو اس لڑکے سے کرو گی؟ کیا تم واقعی اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر چکی ہو؟ اس کے لہجے میں تھوڑی سختی در آئی تھی۔ اس نے بے بسی سے والٹ کو دیکھا تھا۔ بابا، مجھے تھوڑا وقت دیں، آپ اس طرح مجھے پریشرائز نہیں کر سکتے۔ اگر جندل سے شادی نہیں کی میں نے تب بھی میں مارک کے لیے انکار ہی کروں گی۔ والٹ نے سخت نگاہ اس پر ڈالی۔ لاؤنج میں قدم رکھتا مارک ٹھٹک کر رکا تھا، ماتھے پر بل نمودار ہوئے تھے۔ جندل یوسف زئی، وہ ملازم، تم اسے مجھ پر ترجیح دے رہی ہو ایزابیلا؟
وہ حیران ہوا تھا۔ ایزابیلا نے دانت کچکائے تھے۔ آنکھیں میچتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اپنا رخ مارک کی طرف کیا جو تعجب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاں، کیا برائی ہے اس میں؟ اس کی آواز بلند ہوئی تھی۔ والٹ نے گہری سانس لے کر صوفے سے ٹیک لگائی۔ وہ ایک ملازم ہے ایزابیلا، اس میں اور تم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ دقیانوسی سوچ رکھنے والا عام مسلمان ہے اور تم نے اس کی سوچ تک بھی رسائی حاصل کر لی۔ اس کی بات تیزی سے کاٹتے ہوئے پوچھا گیا تھا۔ تم زیادتی کر رہی ہو، اس نے سختی سے مٹھیاں بیچتے ہوئے کہا تھا۔ میں تمہیں اپنا الگ راستہ چننے کا مشورہ دوں گی، میرے انتظار میں مت رہنا۔ تم میں ایسا کچھ نہیں ہے جو مجھے تمہاری طرف مائل کر سکے، اس نے کاٹدار لہجے میں کہا تھا۔ ایزابیلا! والٹ کی سخت آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ اس کا چہرہ ضبط کے مارے لال پڑنے لگا تھا۔ وہ اسے نظر انداز کر کے واپس مارک کی طرف متوجہ ہوئی۔ تمہارا اپنا بھائی تم سے نفرت کرتا ہے، تم اسے اپنی ماں کے قاتل لگتے ہو۔ ایملی کا خون تمہارے ہاتھوں پر لگا ہے، تمہاری وجہ سے میں موت کے منہ سے واپس آئی ہوں۔ تمہارا بھائی تمہاری نفرت میں میری جان لینے والا تھا کیونکہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ نہیں چاہیے مجھے تمہاری محبت جو ہزاروں لوگوں کو مجھ سے نفرت کرنے پر مجبور کر دے۔ وہ سختی سے مٹھیاں بھینچے بلند آواز میں کہہ رہی تھی۔ آنکھوں میں مارک کے لیے بے پناہ نفرت تھی۔ والٹ اپنی جگہ سن بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا اور مارک، اس کا چہرہ غصے سے لال پڑنے لگا تھا۔ جسم کا سارا خون چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ تم مجھے ایسے نہیں ٹھکرا سکتی ایزابیلا، اب تم میرے باپ کی موجودگی میں مجھے دھمکی بھی دو گے؟ اپنی بے موت محبت کی خاطر اتنا گرو گے؟ وہ دائیں ابرو اٹھائے طنزیہ لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ مارک کو اپنے ارد گرد دھواں اٹھتا محسوس ہو رہا تھا۔ تم غلط کر رہی ہو، درست تو تم نے بھی نہیں کیا۔ اب مزید میری زندگی میں مشکلات مت پیدا کرنا کہ مجھے تم سے نفرت ہونے لگے۔ اس نے جھک کر میز سے اپنا ہینڈ بیگ اٹھایا تھا۔ ایک سخت نگاہ اس پر ڈال کر اس کے قریب سے گزر کر وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ میں اسے اس قابل نہیں رہنے دوں گا کہ تم اسے پا سکو۔ اس کی سرد سی آواز اسے ٹھہرنے پر مجبور کر گئی تھی۔ مارک نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اگر میں قاتل ہوں تو ایک اور قتل کا اضافہ کرنے میں ذرا جھجک کا شکار نہیں ہوں گا۔ مارک! والٹ کی دھاڑ اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ وہ اسے نظر انداز کرتا ایزابیلا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا تھا۔ مائک نے درست کہا تھا، تم درندے بن چکے ہو، نفرت بھری لہجے میں کہتی، کہ آلود نگاہ اس پر ڈال کر وہ لاؤن سے نکل آئی۔ جانے کیوں اسے اس تمام عرصے میں والٹ کی خاموشی اچھی نہیں لگی تھی۔ یہ شخص اس کا باپ تو نہیں تھا، کیونکہ جس باپ کے سائے میں وہ پروان چڑھی تھی وہ کبھی یہ نوبت نہ آنے دیتا، اور پھر آج یوں خاموش نہ رہتا۔ وہ کہیں کچھ بھول رہی تھی، کہیں کچھ خلاصہ تھا۔ اسے اپنے دل پر بوجھ سا گرتا محسوس ہو رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے اپنا موبائل نکالا، چند پل لب دانتوں میں دبائے موبائل کی روشنی اسکرین پر نگاہیں ٹکائے رکھی، پھر ایک پیغام لکھنے لگی۔ جنرل، کیا ہم مل سکتے ہیں؟ اس نے پیغام بھیج کر موبائل رکھا، پھر گہری سانس لی۔ اسے اب فیصلہ لے لینا چاہیے تھا، اب بس آر یا پار۔ میں اسے پکڑ چکا تھا، مگر وہ لڑکا جانے کہاں سے ٹپک پڑا، میرا شکار لے گیا وہ۔ پھر کچھ دیر بعد ایک ایڈریس بھیجا جہاں دلال نامی آدمی کے خلاف کوئی ویڈیو موجود تھی۔ وہاں گیا تو اس شخص کو مار دیا گیا تھا اور ویڈیو اٹھا لی گئی تھی۔ البتہ سنگار میز کے شیشے پر خون سے کچھ لکھا تھا، یہ دیکھو۔ اس نے موبائل کی اسکرین دونوں کے سامنے کی۔ تصویر میں خون سے ہسپانوی زبان میں دلال لکھا تھا۔ وہ دونوں لب دانتوں میں دبا گئے۔ دلال لکھا ہے، اور کچھ قابل توجہ جو تم نے دیکھا ہو؟ قیام کے سوال پر جنرل نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے چائے کا کپ اٹھا لیا۔ اسے ویسے بھی اس لڑکے پر غصہ آ رہا تھا جو جانے کہاں سے ٹپک پڑا تھا۔ یہ بات تھی تو تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ کچھ اندازہ ہے تم نے مجھے کتنا شکی کر دیا تھا؟ زیادہ اس پر بگڑا تھا۔ چائے کا گھونٹ بھرتے جنرل نے کم فہمی سے اسے دیکھا۔ قیام مزے سے صوفے پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھ گیا۔ اسے اب دیکھنے کو بہت کچھ ملنے والا تھا۔ جنرل چائے کا کپ پٹکتا اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی مجھ پر شک کرتے ہوئے؟ اس نے آگے بڑھ کر اس کے جبڑے پر مکہ رسید کیا تھا۔ زیاد کو حیرت نہیں ہوئی تھی۔ جو کام اس نے کیا تھا اس پر وہ ایسے ہی رد عمل کی امید کرتا تھا۔ غلطی تمہاری ہے، تمہیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا۔ وہ اپنی بات پر اڑا رہا۔ جنرل نے دانت پیس کر اسے دیکھا، پھر ایک اور مکہ اس کے جبڑے پر رسید کیا تھا۔ زیاد نے گھور کر اسے دیکھا اور جواباً اس کی گردن دبوچی تھی۔ تمہارے ساتھ ویسے بھی بہت سے حساب باقی ہیں، آج سارے حساب چکاتا ہوں۔ اس کی گردن پر اپنی گرفت سخت کرتے ہوئے وہ چبا چبا کر کہہ رہا تھا۔ جنرل نے اپنی گردن چھڑاتے ہوئے اس کے سینے پر لات رسید کی تھی۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا۔ جنرل نے اسے سنبھلنے کا موقع دیے بنا اگلا مکہ اس کے پیٹ پر مارنا چاہا۔
زیاد نے اس کا وار ضائع کرتے ہوئے اس کا بازو پکڑ کر مروڑتے ہوئے اس کے پیٹ پر لات رسید کی تھی۔ صرف چند پل مزید اور لاؤنج ان کے لیے میدان جنگ بن چکا تھا۔ صوفوں پر رکھے کشن زمین بوس ہو چکے تھے، میز پر رکھی چیزیں ان سے ٹکرا کر اب ادھر ادھر بکھری ہوئی تھی۔ جنرل کے گال پر زخم آیا تھا جبکہ زیاد کی پیشانی پر خون کے قطرے چمک رہے تھے۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھے خیام کے اطمینان میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا تھا۔ تم اس خبیث کو روک نہیں سکتے؟ زیاد نے مکہ کھانے کے بعد اپنے جبڑے کو سہلاتے ہوئے خیام کو گھورا تھا۔ تم اس کی طرفداری نہیں کرو گے، مت بھولو تمہاری رگوں میں میرا خون دوڑ رہا ہے۔ اس کی دلیل کافی بھاری تھی۔ خیام نے زیاد کو دیکھ کر کندھے اچکا دیے۔ اسی اثنا میں سواد لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ لاؤنج کا منظر دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رکی تھی۔ یا خدا تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ عجلت میں جنرل کے قریب آئی تھی، تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اٹھا کر گردن اور گال پر آئے زخم کو دیکھا تھا۔ آپ کے شوہر نے خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اس کے طنزیہ کہنے پر سواد نے مڑ کر زیاد کو گھورا تھا۔ کچھ تو لحاظ کیا کرو، چھوٹا ہے وہ، اسے شرم دلانا چاہی تھی، شروعات اس نے کی تھی۔ زیاد نے منہ بسوڑ کر کہا تھا، استاد جی آپ ہی انہیں روک لیتے۔ وہ اب خیام کی طرف متوجہ ہوئی۔ جنرل کہتا ہے میری رگوں میں اس کا خون دوڑ رہا ہے اور میں خون کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا۔ دو ٹوک انداز میں کہا گیا۔ وہ اس کی معصومیت دیکھ کر رہ گئی۔ کیا کرتے ہو تم زیاد؟ بیچارے کی گردن پر گہرا زخم لگا ہے۔ وہ ٹیشو سے جنرل کی گردن پر لگے خون کو صاف کرتے ہوئے اسے سنا رہی تھی۔ میری بھی پیشانی پر زخم آیا ہے لیکن تمہیں بس اپنے بھائی کی پرواہ ہے۔ وہ خفا ہوا تھا۔ ہاں کیونکہ وہ چھوٹا ہے، اور نہیں تو یہی دیکھ لیتے کہ تمہاری بیوی کا چھوٹا بھائی ہے یہ۔ اسے اب غصہ آنے لگا تھا۔ تم میری بیوی ہو کر اس کی حمایت نہیں کر سکتی۔ وہ تلملایا تھا۔ وہ میری بہن ہے۔ تم اپنی چونچ بند رکھو، ناکام شاعر۔ جنرل نے دو بدو جواب دیا تھا۔ تم کچھ کہنے آئی تھی سواد؟ دونوں نے چونک کر خیام کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں شرارت سے چمکی تھیں۔ ہاں اوپر چلیں، مجھے کچھ دکھانا ہے آپ کو، اس نے ٹیشو ڈسٹ بن میں پھینکتے ہوئے جواب دیا تھا۔ خیام اٹھ کھڑا ہوا۔ سواد زیاد کو گھوری سے نواز کر آگے بڑھ گئی۔ خیام نے بھی اس کی تقریر میں قدم بڑھا دیے۔ وہ تم دونوں کی بیوی اور بہن بعد میں ہے، پہلے میری شاگردہ ہے۔ جاتے جاتے وہ انہیں حقیقت بتانا نہیں بھولا تھا۔ وہ دونوں دانت پیس کر رہ گئے تھے۔ آپ نے جب سرور بند کروایا تھا تب ڈیٹا مکمل ٹرانسفر ہونے میں صرف چند سیکنڈز باقی تھے۔ مکمل تو نہیں، البتہ کچھ ڈیٹا تک رسائی حاصل کرنے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں۔ بدر اور میں نے وہ ڈیٹا کھنگال لیا ہے اور جو کچھ اہم لگا وہ الگ کر دیا ہے۔ ان میں سب سے پہلے یہ ویڈیوز دیکھیں، انہیں بہت زیادہ سیکیورٹی میں رکھا گیا ہے۔ وہ اسے تفصیل بتا کر کی بورڈ کے اوپر جھکی۔ اسی اثنا میں اس کے برابر میں کھڑے خیام کا فون بج اٹھا۔ اس نے موبائل کی اسکرین پر جگمگاتے نام کو دیکھا۔ میں آتا ہوں، 1 منٹ۔ موبائل کان سے لگاتا وہ باہر نکل گیا۔ سواد نے گہری سانس لی۔ بدر نے لب دانتوں میں دبا اسے دیکھا۔ جب تک وہ آئیں اب اسے انتظار سے کوفت ہوئی تھی۔ تبھی وہ ویڈیوز چلا لی۔ بدر بھی اسکرین کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ دونوں اب مصروف سے انداز میں اسکرین پر جھکے تھے۔ وہ موبائل کان سے لگائے کمرے سے باہر کھڑا تھا۔ کال کمپنی کے امپلائی کی تھی۔ اسے ابھی بمشکل 2 منٹ ہوئے تھے کہ چھناکے سے کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز آئی تھی۔ اس نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ اس کے ذہن میں کچھ کلک ہوا اور اگلے ہی لمحے موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا تھا۔ وہ اسے کچھ دکھانا چاہتی تھی۔ وہ ان ویڈیوز تک پہنچ چکی تھی۔ اس کی نگاہیں زینے کی طرف اٹھی تھی۔ زینے چڑھتا زیاد اسے یوں بت بنے کھڑا دیکھ کر آخری زینے پر رک گیا۔ خیام کی وہ خوفزدہ سی نگاہیں اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر گئی تھیں۔ اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے کمرے کی طرف بھاگا تھا۔ کمرے میں آتے ہی اس کے اٹھتے قدم تھم گئے۔ سامنے فرش پر جگہ جگہ کانچ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ میز کے پاس وہ کھڑی تھی، قدموں میں خون گر رہا تھا۔ وہ اپنا دایاں ہاتھ زخمی کر چکی تھی۔ آنکھوں میں حیرت و بے یقینی تھی۔ اس کا دل رکنے لگا تھا۔ سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ آنکھوں میں نمی پگھلنے لگی تھی۔ زیاد کی نگاہ اس کے عقب میں اسکرین پر چلتی ویڈیوز پر ٹکی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا۔ وہ ویڈیوز بند کرنا چاہتا تھا۔ اس کے اسکرین تک پہنچنے سے پہلے ہی سواد کا سر چکرایا تھا اور اگلے ہی لمحے وہ اس کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ بے دھیانی میں کمرے میں داخل ہوتا جنرل یہ منظر دیکھ کر ٹھٹک کر رکا تھا۔ ہوش و آواز سے بیگانہ سواد اور فرش پر گرتا خون۔ زیاد کا سفید پڑتا چہرہ جیسے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ اس کی نگاہیں ان کے عقب میں اسکرین پر ٹکی۔ اسے لگا وہ سانس نہیں لے پائے گا۔ خیام نے جلدی سے آ کر سارا سسٹم بند کر دیا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس نے خود کو سنبھالنے کے لیے دیوار کا سہارا لیا تھا۔ ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ ان سے فاصلے پر کھڑا بدر
सांस रोके ये सब देख रहा था। वो मंजर जो उसने 2 मिनट से भी कम अरसे में देखे थे उसकी टांगों से जान निकालने के लिए काफ़ी थे। आंखों में नमी ठहरने लगी थी। उसने मजबूती से कुर्सी को पकड़ा था। उसे सांस लेना महाल होने लगा था। वो सांस नहीं ले पाया था। अंधेर राहदारी के सिरे से एक हैवरा नमोदार हुआ था। उसके कदमों की आहट राहदारी में छाई मुकद्दस खामोशी पर गिरा गुजर रही थी। वो पैंट की जेबों में हाथ डाले धीरे धीरे कदम उठाता दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। सामने ही डेविड का भाई कुर्सी से बंधा हुआ था। उसके सर पर 2 लड़के हथियारों से लेस खड़े थे। कुछ फासले पर एक शख्स कैमरे के साथ खड़ा वीडियो बनाने के लिए मुकम्मल तैयार था। एक लड़के ने आगे बढ़कर उसे दस्ताने पेश किए। उसने दस्ताने हाथों पर चढ़ाए, फिर उस लड़के के पीछे खड़ा हुआ। उसके इशारे पर उस लड़के पर पानी फेंका गया। वह बढ़ाकर उठा था। खौफजदा सी नजरों से उसने अपने इर्द गिर्द देखा। उन आदमियों के हाथों में पिस्तौलें देखकर उसका वजूद खौफ से कांपने लगा था। आवाज बैठ गई थी, अल्फाज मर गए थे, आंखें आंसुओं से लबालब भरने लगी थी। शुरू करो, उसने इशारा दिया। वीडियो रिकॉर्ड होना शुरू हो गई। एक आदमी आगे आया और हाथ में पकड़ी पिस्तौल की नाल उस लड़के के सर पर रखी। इस लड़के को जानते हो डेविड? ये तुम्हारा भाई है, तुम्हारा सगा भाई, जिसे जमाने के अताप से बचाने की खातिर तुमने उसकी शनाख्त छीनकर इसे सबसे छुपा दिया था, लेकिन हमने इसे ढूंढ लिया। उसने अपने दोनों हाथ उस लड़के के शानों पर रखकर मुस्कुराते हुए कहा। वीडियो में सिर्फ उसके हाथ नजर आ रहे थे। तुम्हारी तरफ हमारा बहुत सा हिसाब है और अब ये हिसाब चुकता करने का वक्त आ गया है। तुम्हारी गद्दारी की सजा तुम्हारा भाई काटेगा। तुम्हारा कर्ज ये अपने खून से चुकाएगा। वो लड़का तेजी से नफी में सर हिलाने लगा था। आंखों से आंसू ज़ारों कतर बहने लगे थे। भाई मुझे बचा ले, भाई ये मुझे मार देंगे। वो तड़प रहा था, बिलक रहा था। उसने इशारा दिया था और अगले ही लम्हे ट्रैगर पर जोर दिया गया। पिस्तौल से निकलती गोली सीधा उसके सर में लगी थी। वो अपनी जगह साख्त हो गया। खून की एक लकीर उसकी पेशानी से नीचे गिरने लगी। वो अपने दस्ताने उतार कर एक तरफ फेंकता दरवाजे की सिमत बढ़ गया। उसके पीछे वो बेजान वजूद धम से नीचे गिरा था। खून तेजी से फर्श पर फैलने लगा था। दरवाज़ा बंद हो गया। राहदारी में चलते हुए उसने अपनी गर्दन दाएं बाएं हिलाई, फिर अंधेरे में कहीं गुम हो गया। मामू, मुझे बाबा से मिलना है। उसने नम आंखों से सर उठाकर आलियान को देखा था। उसका हाथ थामकर चलते आलियान के उठते कदम थम गए। उसने ठहर कर उसे देखा, फिर पंजों के बल नीचे बैठा। आराम से उसके ठंडे पड़ते गालों को रगड़ा। रो क्यों रही हो यार? बहादुर बनो। बहादुर लोग जमाने की बेरहमी पर रोने के बजाय उसका डटकर मुकाबला करते हैं। वो उसके गाल सहलाते हुए नरमी से उसे समझा रहा था। एक आंसू उसकी आंख से फिसलकर गाल पर लुढ़क गया। आलियान ने मुस्कुराकर उसे देखा। ज्यादा दर्द हो रहा है? उसने तेजी से सर इस बात में हिलाया। रोना चाहते हो? आलियान के सवाल पर उसका सर एक बार फिर इस बात में हिला था। बहुत सारा? अब की बार वो रो दिया था। आलियान ने आगे बढ़कर उसे खुद में भींचा था। वो उसकी गर्दन के किट बाजू हमाल करता फूट फूट कर रो दिया था। वो धीरे धीरे से उसकी पुर सहला रहा था। उसे खुलकर रोने का मौका फराहम किया था। दिल में जमा गुबार था जो आंसुओं की सूरत निकल रहा था। काफी देर वो यूं ही रोता रहा था। धीरे धीरे उसके आंसू थमने लगे थे। सिसकियां धीमी होती गईं। आलियान को शुबह हुआ कि वो सो गया है। उसने आराम से उसे खुद से अलग किया। मुस्कुराकर उसे देखा जो सोने की तैयारियों में था। नालायक लड़के, घर जाकर सोना, और सुनो मेरी बात, घर जाकर रोना मत। उसके बालों को उसके माथे पर बिखेरते हुए हिदायत जारी की गई। अपने बाप के सामने भी नहीं, और माँ के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। स्वाद के सामने तुम रोना वैसे भी नहीं चाहोगे। वो तुम्हें कंधा पेश करने के बजाय मजीद रुलाएगी। इसीलिए बस अब आंसू ना देखो तुम्हारी आंखों में। घर जाकर आराम से सुकून से सो जाना। किसी को कुछ मत बताना, बाकी मैं देख लूंगा, ठीक है? उसने समझकर सर इस बात में हिला दिया। बाबा कब आएंगे? बहुत जल्द इंशाल्लाह। तुम दुआ करना उनके लिए और मेरे लिए भी। हम एक शख्स को जिंदा ढूंढने में कामयाब ठहरे हैं जो दुश्मन जहाज में था। माइकल नाम है गालिबन। वो जैसे ही होश में आएगा हम उससे बहुत कुछ मालूम कर लेंगे जनरल। हम आगा जानकर इंतकाम लेंगे। वो जवाबन सर को जुम्बिश देता मुस्कुरा दिया। आर्यन उठ खड़ा हुआ, अपना हाथ उसके आगे बढ़ाया। चंदन ने पुरसोच निगाहों से उसके हाथ को देखा, फिर सर नफी में हिलाया। थक गया हूं मैं, कंधे पर बिठाए मुझे, उसने मुंह बसोर कर कहा था। आलिया ने आंखें छोटी करके उसे देखा, फिर उसकी लाल होती आंखों को देखकर झुककर उसे उठा लिया। वो मजे से उसकी गर्दन के गिर्द अपने बाजू हमाल कर गया। बात सुनो, तुम अभी रो रहे थे, तभी तुम्हारे लाड़ उठा रहा हूँ। चिराग उठाकर भी ढूंढो तो ऐसा मामू कहीं नहीं मिलेगा जो ना सिर्फ मामू है पर
کہیں کا لگاتا چاچو بھی ہے۔ وہ ناک سکیڑتے ہوئے کہہ رہا تھا، مجھے آپ جیسا ماموں چاہیے بھی نہیں، میرے لیے بس آپ کافی ہیں۔ وہ مسکرا دیا تھا۔ گھر پہنچتے پہنچتے وہ اس کے کندھے پر سر رکھے سو چکا تھا۔ اسے پشت سے اتار کر بیڈ پر لٹاتے ہوئے اس نے نگاہیں ترچھی کر کے بیڈ کے سرہانے پر کھڑی سوات کو دیکھا۔ آغا جان کی موت کی خبر لایا ہے یہ، اور اتنے مزے سے سو رہا ہے۔ وہ روتے ہوئے بھی غصے میں تھی۔ عالیہ نے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ یہ وہی رات تھی جب جندل کی آنکھ سانس نہ آنے کی وجہ سے کھلی تھی۔ اس نے اپنے گھر کو آگ کی نظر پایا تھا۔ سعد اس کا ہاتھ پکڑے اسے دوسرے کمرے میں لائی تھی۔ لوہے کی بھاری چیز اٹھا کر کھڑکی پر ماری، جس سے کھڑکی کا شیشہ ٹوٹ گیا۔ نیچے لوگ ان کے انتظار میں کھڑے تھے۔ اس نے جندل کو پہلے زغن بھرنے کا کہا۔ اس نے کھڑکی سے چھلانگ لگائی تھی اور پھر خود کو آگ سے نکل کر ایک نرم ملائم گدے پر پایا تھا۔ اس نے خوفزدہ نگاہوں سے سوات کو دیکھا تھا، جو پتریلی نگاہوں سے سڑک کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے چھلانگ نہیں لگائی تھی۔ آپی! وہ چلایا تھا۔ سوات نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا اور پھر ایک نگاہ آگ کی نظر ہوتے اپنے آشیانے پر ڈالی۔ اس کا بھائی لے جایا جا چکا تھا۔ جندل نیچے اس کا منتظر تھا۔ جس باپ کے انتظار میں وہ آج رات جاگتی رہی تھی، اس باپ کی آگوشی گھر میں محسوس کرنے سے پہلے ہی موت ان کے درمیان حائل ہو گئی تھی۔ اس کی ماں بھی اس کے باپ کے ساتھ آگ کی نظر ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے کئی آنسو بہہ نکلے۔ اگلے لمحے اس نے خود کو گرتے محسوس کیا تھا۔ اس رات کے سروائیور وہ اور جندل تھے۔ دہیا کی لاش نہیں ملی تھی، البتہ اس کی چند چیزیں اور خون کا سیمپل ملا تھا، جس سے انہیں یقین تھا کہ وہ بھی وہیں تھا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو کبھی نہ کبھی واپس لوٹ آتا، جبکہ وہ نہیں آیا تھا۔ اسے لگا تھا اس کا دل پھٹ جائے گا۔ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے آشیانے کو جلتے دیکھا تھا۔ اس کی اولاد کو، اس کے خاندان کو ختم کر دیا گیا تھا۔ بے بسی ہی بے بسی تھی۔ شراب کے نشے میں دھت بحری قزاقوں کے کہکے اس کے کانوں میں گرم سیسے کی طرح محسوس ہو رہے تھے۔ کوئی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان اتنا کیسے گر سکتا ہے؟ وہ معاویہ، آلیان اور سنان کو بمشکل راضی کر کے یہاں جندل سے ملنے آیا تھا، مگر اس سے پہلے ہی اسے قید کر لیا گیا تھا۔ ان کا دشمن ان سے ہمیشہ ایک قدم آگے تھا۔ وہ رات اس نے یک ٹک اپنے بھسم ہو چکے گھر کو دیکھتے ہوئے کاٹی تھی۔ اگلے دن صبح ہی وہ اس کے سر پر کھڑے تھے۔ تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ کرخت آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ وہ یوں ہی بے حس و حرکت بیٹھا رہا۔ اسے اٹھا کر کمرے کے وسط میں باندھ دیا گیا۔ طرح طرح کے تشدد کیے گئے۔ بھاری مضبوط ڈنڈا جب اس کے پیٹ پر پڑتا تو اسے اپنی آنتیں باہر نکلتی محسوس ہوتی تھی۔ درد سے پورا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ جسم خون آلود ہو گیا تھا۔ ناک اور منہ سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ وہ اس کا ضبط آزماتے رہے تھے۔ اگلے 2 دنوں تک اسے ظلم و جبر کے وہ چہرے دکھائے گئے جنہیں دیکھ کر روح کانپ اٹھے۔ وہ ساتھ ساتھ ہر لمحہ ریکارڈ بھی کرتے رہے تھے۔ شاید دنیا کو اپنے کارنامے دکھانے تھے، یا آنے والے نئے درندوں اور وحشیوں کو ظلم و جبر کے پرانے آزمودہ طریقوں سے آگاہ کرنا مقصود تھا۔ 2 دن بعد اس شام جب وہ زخموں سے چور ہو گیا، نڈھال ہو گیا، جسم میں جان نہ رہی، تو بہت آرام سے اسے زندگی سے رہائی دے دی گئی۔ اسے موت کی طرف دھکیل دیا گیا۔ خنجر سے اس کی شاہراہ کاٹتے ہوئے اس ظالم کے ہاتھ لمحہ بھر کو نہیں کانپے تھے۔ کون کہتا ہے مجاہدوں کی موت دردناک نہیں ہوتی؟ یہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مجاہد ہی تو ہوتے ہیں جن کے جگر چبائے جاتے ہیں۔ یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مرد ہی تو ہوتے ہیں جن کی لاشوں کو کئی کئی دنوں تک سولی پر لٹکایا جاتا ہے۔ اسلام کے بہادر فرزند ہی تو ہوتے ہیں جن کے سروں کو نیزوں پر لایا جاتا ہے۔ ان کی موت ایسی ہی ہوتی ہے۔ بم دھماکوں میں گوشت کے چیتڑے اڑ جاتے ہیں کہ لاش کو جوڑنا ناممکن ہو جائے۔ یہی تو ہوتے ہیں جو جسم پر ہزاروں گھاؤں لیے رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ تصور تو کرو یہ کٹے پھٹے جسموں والے جب اپنا ایک ایک زخم رب کو دکھائیں گے اور کہیں گے بس تیری ہی رضا مقصود تھی اللہ، تب یہ رب کی بارگاہ میں سرخرو ہوں گے۔ ہاں، تب ان کے ساتھ کی گئی زیادتیاں، ان کے ساتھ ہوا ظلم انہیں جنت میں لے جائے گا۔ وہ لمحات تو پھر قابل رشک ہیں جب خدا مسکرا کر ان کے جسم پر لگے ہر زخم کو دیکھے اور کہے یہ میرا بندہ ہے، آج اس کے لیے عافیت ہے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ قسط میں۔ اپنے ریویوز سے ہم سب کو باخبر ضرور کریے گا۔ بہت شکریہ۔